बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ख़वातीन हज़रात। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग देख रहे हैं और इसी दुआ के साथ आप खैरियत से होंगे। और बड़े बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि घर से बाहर निकलने से पहले भी जो है दुआ समेट लिया कीजिए, क्योंकि फिर जब हम सड़क पर निकलते हैं, चाहे गाड़ी चला रहे हों या मोटर बाइक ले रहे हों या बस में, और अब तो बस सर्विस इतनी उम्दा हो चुकी हुई है कि यकीन जाने अगर आप बस में सफ़र कर रहे हो तो आपको एक अपना ही मज़ा आएगा। वो अमेरिका और यूरोप या लंदन में जो ज़्यादातर लोग गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते और बसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो अब अगर हम देखें तो पंजाब में बिलखसूस, पूरे पाकिस्तान में लेकिन पंजाब में भी बस में भी सफ़र करने का एक अपना मज़ा है। ख़ास तौर पे ऑरेंज ट्रेन की अगर हम बात करें तो दैट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ बस, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। एनीवेज जी, ख़वातीन हज़रात, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखिए, पूरी दुनिया में जो सिविलाइज्ड माशरे होते हैं, यानी उर्दू में अगर हम कहें महज़्ज़ब माशरे की निशानी ये होती है कि कितने उस मुल्क के रहने वाले ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कर रहे होते हैं, यानी उनको फॉलो कर रहे होते हैं। इनफरादी सतह पे मेरी, आपकी, हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी है कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, जिस भी ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ी हो, मोटर बाइक हो, साइकिल हो, हम पैदल सफ़र कर रहे हो, बस के ज़रिए इस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। ये ना सिर्फ आपकी अपनी सेफ्टी के लिए बल्कि दूसरे जो सड़क पे मौजूद होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इस हवाले से आप देखिए कि जो लोग तहम्मुल से गाड़ी चलाते हैं या मोटर बाइक चलाते हैं या साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन जाने वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को इसलिए गुजार पाते हैं कि ना सिर्फ वो एक डिसिप्लिन उनमें और उनकी ज़िंदगी की बाकी मामलात में भी नज़र आता है, वो तहम्मुल मिजाजी ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी रिफ़्लेक्ट करती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तमाम बातें, वो तमाम बच्चे जो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं और फिर ड्राइवर लाइसेंस उनको मिलता है, ये तमाम वो चीज़ें अपने बड़ों से सीखते हैं। तो बिकम अ रोल मॉडल, एक ऐसा रोल मॉडल बनिए कि आपके घर में जो बच्चे हैं वो आपको फॉलो करें और फॉलो करके ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। क्योंकि यकीन जाने किसी भी शख्स की, मेरे वालिद साहब हमेशा ये कहते हैं एंड दैट इज़ वेरी राइट, किसी भी इंसान की आपने शख्सियत का जायज़ा लेना है ना, तो आप उसको गाड़ी चलाते हुए, मोटर बाइक चलाते हुए या साइकिल चलाते हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, क्योंकि तहम्मुल मिजाजी नज़र आएगी, गुस्से पे कंट्रोल कितना है वो नज़र आएगा, ज़र्फ़ कितना है अगले शख्स को जगह देने में या अगले शख्स को सड़क पार करने में, सब्र व तहम्मुल कितना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उस शख्स की शख्सियत में नज़र आती हैं जब आप सड़क पे मौजूद होते हैं। सो डू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल यू आर ड्राइविंग या ऑन द रोड। अच्छा जी, सैटरडे वाले दिन आपको मालूम है कि सेगमेंट्स ख़ास तौर पे उनका एहतमाम किया जाता है। शेफ़ नाजिश मौजूद हैं, उनको पहले वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये माल्टे मुसमिया फ्रूटर आ चुके हैं सारे, बिल्कुल है ना? नाजिश पहले कह मौसम आ रही गया है ना, ऐसा ही है, कितने मज़े का। और इसको तोड़ के खाने का है ना, Oh my God, छील के, सॉरी छील तोड़ के के नहीं, खाने सॉरी का। तोड़ के नहीं। कोई मसला अच्छा जी, क्या बनने वाला है? अच्छा, ऑरेंज आ गए, विटामिन सी से भरपूर, ठीक है। इसका हम बनाएंगे एक सैलेड भी आप कह सकते हैं, चाट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके साथ मैं बनाऊंगी तवा कीमा, जो नाश्ते में भी होता है, लंच में भी होता है। और उसके साथ अगर आपको घर का देसी घी का पराठा मिल जाए तो ओह माय गॉड, साथ में फ्राइड एग है ना, फ्राइड एग और देसी पराठा, देसी घी का पराठा और देसी कीमा और साथ खुला दही, भाई खुला हो गया, दही। काम पूरा हो गया। उसके बाद आप कोई काम कर नहीं सकेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा मौजूद है, उधर से मुस्कुरा रही होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। पराठे और दही और फ्रूटर, उसके बाद कुछ रह जाता है डॉक्टर अच्छा साहब? नाजिश ना, मेरी तरफ देखा नहीं है पराठे बोलते हुए। नहीं देखा मैंने, वाकई नहीं देखा। मैं सच बता रही हूँ कि इस सब के बाद जो है क्या रह जाएगा डॉक्टर साहिबा, मुझे बताएं। कुछ नहीं रह जाएगा, इसके बाद लंच भी खत्म और डिनर भी, बस सूप होएगा फिर, है ना, ऐसा ही। यू लुक लवली माशाल्लाह से। थैंक यू। और माशाल्लाह, आई कुड से द सेम फॉर यू। आपका प्यार, आपका प्यार। मैं परसों पराठा खा रही थी और मुझे आप याद आई। चलें, शुक्र है, मैं आपको गाहे बगाहे फूड देख देख के याद फूड देख दे। और फिर मैंने ये सोचा, मैंने इनसे रूहानी तौर पे गुफ्तगू करते हुए मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हो गया, 2 साल में एक पराठा खा लूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, खा लेने दे मुझे। और मैंने फिर खाया और एक्चुअली मज़ा आया। हाँ,
ہاں نہیں اگر آپ کبھی کبھی یہ تو نہیں ڈائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اچھی چیزوں میں جو جن کو اچھی چیزیں کہتے ہیں اس میں انڈلج نہ کریں, آپ بالکل کریں لیکن سینسبلی کریں. اب جیسے نازش جو آج ڈش بنا رہی ہیں ہماری, اٹس اے ویری ہیلدی تھنگ. توا قیمہ ڈز ناٹ انٹیل ٹو مچ آئل, اور چونکہ توے کے اوپر ہی بن رہا ہے, اٹس ناٹ لائک اس کو بھونیں اور اس طرح کر کے تیل کے پوری چھپڑیاں لگائیں. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیسی گھی کا پراٹھا لے لیتے ہیں تو پھر دوپہر کا کھانا اسکپ کریں, کوئی سیلیڈ یا کوئی فروٹ لے لیجیے گا, اور رات کا کھانا پھر آپ چاول اور یا سوپس وغیرہ لیں تو بڑا اچھا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آخر ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ دیسی گھی کے پراٹھوں میں ہی پل بڑھ کے بڑے ہوئے اور اپنی ان کی ہیلتھ بھی بڑی اچھی رہی. بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو اوور ڈو اٹ, اوور ڈو کرنے کی ضرورت نہیں, بیلنس کے ساتھ. سندس جب تک ایکسرسائز نہیں ہے, جب تک آپ اس چیز کو برن نہیں کر رہے, تب تک کیا فائدہ. اب ہمارے آپ کو ایون آپ کو یاد ہوگا نانی دادیاں ایون ان دا بہت ان کے جو ایڈوانسڈ ایئرز آف دیئر لائف بھی وہ چل پھر رہی ہوتی تھی, کام کر رہی ہوتی تھی, کسی دن کچھ پک رہا ہے. اگر آپ بیٹھے رہیں گے یا آپ کا آفس جاب ہے, دین یو ہیو ٹو بی کیئرفل. ایسا بالکل ہے. ڈاکٹر صاحب بیفور وی موو آن ٹو دا ٹاپک, آج ہم نے جو انٹرو میں بھی ٹاپک پہ بات کی ہے, جو ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا اور ان کو فالو کرنا, اٹ از سو امپورٹنٹ. آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ میں تو آئی ایم سو ہیپی سندس کہ آج ہم اس کے اوپر ٹچ اپ آن کر رہے ہیں. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ کوئی ایسا پروگرام کرے جس میں ٹریفک کے بارے میں بھی بات ہو. جتنی مرضی سڑکیں بن جائیں, جتنی مرضی اب حکومت اتنے وائڈن کر رہی ہے سڑکوں کو, طرح طرح سے جگہوں کو کہ جو ہے شرنک کر کے ادھر پارکنگ سپیسز بنائی جا رہی ہیں, سارا کچھ کیوں؟ تاکہ ٹریفک کا فلو ایزی ہو. یہ ٹریفک کا فلو ہر وقت اڑا ہوتا ہے کیونکہ لوگ ڈسپلن کے ساتھ نہیں چلاتے. بالکل, اور وہ دیکھیں وہ میرے والد صاحب والی بات ہے, کسی بھی آپ نوٹ کریں, کتنی بڑی بات ہے. کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ سفر کرو یا کچھ, کسی کی گاڑی چلاتے ہو آپ دیکھو, سچ اے گڈ آئیڈیا. اس کی پوری شخصیت کا جو ہے نا واضح ہو جاتا ہے کہ کتنا ظرف ہے, کتنا صبر و تحمل ہے. اور آج پروگرام میں ہم نے اوپننگ اس لیے بھی یہ رکھی خواتینوں سے, ایک تو یہ موضوع بہت پرٹیننٹ, اور آج پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں CTO لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں گے, تو جو ٹریفک رولز ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی. ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی جو چیزیں ہیں نا وہ انڈر دا گورنمنٹ انہوں نے ہی ہیز بن ویری گڈ, اور ٹریفک کچھ بہتر نظر آنا شروع ہو گئی ہے الحمدللہ. اور سندر جو روڈ ریج کا ایک کانسیپٹ ہے نا, یہ جو ہے وی نیڈ ٹو ہائی لائٹ دیٹ. اور اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ نیوٹریشن کا بھی اس لیے عمل دخل ہے. کیوں؟ اس کو میں بتاتی ہوں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی. وین یو آر ہیونگ اے ہیلدی لائف اسٹائل, تو آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی کے تمام معاملات پہ بات کر رہے. تو ڈاکٹر صاحب آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ روڈ ریج وغیرہ یا یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے, یہ ہائی بلڈ پریشر بھی اس وقت کاز کرتا ہے. آپ کے کانوں میں سے دھوئیں نکلتے ہیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ایک دم آپ AC آن کرتے ہیں گاڑی کا. The thing is کہ اپنی صحت کا دھیان رکھنا is one of the main things. جو فوڈ ہے نا وہ آپ کی میڈیسن ہونی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ آپ نے اس سے پیٹ بھرنا ہے. اینڈ میڈیسن از فوڈ. دونوں طرف فوڈ کے درمیان میں نے سینڈوچ کر دی ہے بات کہ جو علاج بالغذا ہونا چاہیے. آپ یہ حد الامکان کوشش کریں کہ آپ ایسی نیچرل چیزیں یوز کریں کیونکہ نیچر میں آپ کا علاج زیادہ ہے. بینگ اے ڈاکٹر آئی ایم سیئنگ دیٹ آفٹر سو مینی ایئرز آف میڈیسن آئی فیل کہ دوائیاں پھر بھی کیمیکل ہوتی ہیں. آف کورس وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہیں, لیکن اس سے پہلے اگر آپ نیچرل اور ہولسٹک طریقے سے نیچر سے ہیلپ اس طریقے سے مانگیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم گارلک کی بات کرتے ہیں. بہت بیسک سی چیز ہے جو ہمارے کچن میں یوز ہوتی ہے, لہسن جس کو ہم کہتے ہیں, اور پنجابی میں اس کو تھوم کہتے ہیں. ہاں, تو یہ جو ہے یہ بہت نیسیسری چیز ہے. فارچونیٹلی ہمارے کھانوں میں, ہمارے سالن وغیرہ میں تھوم وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے, لہسن کا. اسی طرح سوپس میں آج کل سوپ بنیں گے, آپ لوگ بچوں کو سوپ میں تھوم یہ لہسن ڈال کے دیں. اس کے علاوہ ہم اور جو اچار ہے, اچار سرکے کا اچار ڈالیں, یہ آپ کے لیے ڈبل دا افیکٹ ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ گارلک کو ہم اتنا ہیروئن کیوں آج بنا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گارلک کا باقاعدہ ایک زمانے میں ٹیسٹنگ کی گئی تھی World War II میں, کہ جو پیٹری ڈش نہیں ہوتی جس کے اندر سارے وہ کیمیکلز ڈال کے رکھ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے اینٹی بایوٹک یا کوئی چیز, تو انہوں نے لہسن ڈالا. تو جو World War II کے جو مریض جو بیچارے فوجی زخمی ہوتے تھے ان کے زخموں کے لیے یوز کی گئی, تو اس کے اندر بہت بڑا ایک پپیتا اور ایک لہسن, اس کا بہت
بہت ہیلنگ ایفیکٹ آیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں اینٹی بایوٹکس تو اتنی نہیں تھی, اس زمانے میں صرف پینیسلن ہی پروڈیوس ہو رہی تھی, اور وہ بھی ود اٹس اون پرابلمس. تو وہ جناب یہ اس لیے گارلک کو آج میں نے چوز کیا ہے کہ ہم یوز کریں روز صبح. ایک تری گارلک کی کھا لینی بہت اچھی ہوتی ہے. آپ اس کو کٹ نہیں کریں, اس کو چھری سے رکھ کے اس کے اوپر چاپنگ بورڈ کے اوپر پیچھے سے ماریں تو وہ بس چاپ ہو جائے گی اس طرح سے, کٹ نہیں کرنا. تو وہ پھر آپ اس کو 5-1 منٹ کھڑا رہنے دیں, کیونکہ وہ ویک اپ ہونے میں, جاگنے میں اباؤٹ 5 منٹ لگاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کڑوی ہوگی, کیسے کھائیں گے ایسے جیسے, یعنی میں بتا رہی ہوں نا, ابھی مکمل ہونے دیجیے, مکمل ہونے, کیونکہ میرے منہ میں ذائقہ جا رہا ہے اس کا, اس لیے آہستہ آہستہ. جی بتائیں. ہاں جی, ذائقے سے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہارڈ ہٹر. تو وہ آپ نے ناشتے کے درمیان لینی ہے. آپ وہی ٹوسٹ یا انڈا یا جو بھی آپ چیز کھا رہے ہیں اس کے نوالے میں ہی ڈال کے آپ اس کو کھا لیں, ٹھیک ہے. وہ جو اس طرح سے لوگ اکیلے سے لیتے ہیں اور اوپر سے پانی پی رہے ہوتے ہیں, آئی تھنک کہ اگر وہ ان کا پیٹ برداشت کرتا ہے تو کرے, مگر مجھے پرسنلی ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے اس سے. اگر میں ناشتے کے درمیان اس کو کیموفلاج کر کے لے لوں تو وہ بہت اچھی چیز ہے. بالکل صحیح. آپ ڈبل روٹی لے رہے ہیں اس کے ساتھ کھا لیں, بالکل, یا پراٹھا فار ایگزامپل, یا روٹی بھی کچھ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اور پتہ ہے سندس, اگر ہم سرکے میں پہلے ڈال لیں نا, اور سرکے میں تھوڑا سا شہد بھی ڈال لیں اور آپ اس کو رکھ دیں, جیسے ایک اچار پکڑ ہو جاتا ہے وہ, تو آپ وہ لیں تو اس کی اتنی وہ نہیں ہوتی. پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, اچار میں تو آپ کھاتے ہیں نا لہسن. ایگزیکٹلی. سو وہ اچھا, اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ ایک تو بلڈ پریشر کو لوور کرے گا. ایک جو ہم الٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہیں, ہمارا سب سے زیادہ جو آرگن ہے, آپ سے سوال ہونے والا ہے, تیار ہو جائیں, ہمارا سب سے زیادہ آرگن باڈی کا کون سا ہے جس پہ پریشر آتا ہے؟ اوپر سے آ رہی ہے آواز, دل کی آ رہی ہے, مجھے تو لگ رہا ہے دماغ. لیور. صحیح ہے, دماغ ٹھیک ہے. دماغ نہیں ہے, لیور ہے. لیور, اچھا سوری, آپ کو واٹر کولر نہیں ملے گا. تو جو ہے نا لیور ہے, لیور پہ ہم بہت پریشر, جگر یعنی. تو گارلک جو ہے وہ ہمارے لیور کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے, جو کیمیکلز اور ہیوی میٹلز اور یہ چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں ان کو بھی صفائی کرتا ہے, ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اس کے علاوہ خون پتلا کرتا ہے. سو وہ لوگ, ڈسکلیمر, وہ لوگ جو خون پتلی کرنے والی ادویات لے رہے ہوں, پلیز وہ اپنے ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کر کے پھر گارلک کو استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب, ہارٹ پیشنٹس جو کرتے ہیں گارلک کا استعمال, بیکاز کولیسٹرول لوور کرتا ہے, بلڈ پریشر کو لوور کرے گا, تو آپ کے ہارٹ کے اوپر سے بوجھ اٹھائے گا. سو اٹ از ویری نیسیسری کہ وہ جو ہارٹ پیشنٹس ہیں, اگر ان کو خون پتلے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کو بیبی ڈسپرین دیتے ہیں کارڈیولوجسٹ, تو بی ویری کیئرفل ود دیٹ کہ اگر آپ وہ کھا رہے ہیں تو پھر گارلک آپ معالج سے پوچھ کے استعمال کیجیے. بالکل صحیح. بلکہ اب تو سنتوش گارلک کے سپلیمنٹس بھی آ گئے, ایسا ہی ہے, بٹ آئی اسٹل فیل کہ اگر آپ نیچرل فارم میں لے سکیں تو دیٹس دا بیسٹ. مجھے تو آئی ایم سوری, معذرت کے ساتھ, یہ میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں, کہ جب اللہ تعالیٰ نے قدرتی اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے جس میں نیچرل یہ ساری چیزیں موجود ہیں, معجزات موجود ہیں, تو آپ سپلیمنٹس کی طرف کیوں جائیں گے؟ یہ تو پھر سستی ہماری ہوئی نا, کہ ہم نے فلاں چیز نہیں کرنی, ہم دوائی کھا لیں پانی کے ساتھ, چلو بھائی کام پورا ہو گیا. اچھا, آئی آلسو وڈ سپورٹ یو آن دیٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آج کل لیٹلی جو اسٹڈیز آ رہی ہیں اس میں یہ ہو رہا ہے کہ لیور ڈیمیج ہو رہے ہیں ڈیو ٹو سپلیمنٹل تھراپی. کئی لوگ اتنے سپلیمنٹس لیتے ہیں which are not even required. Agreed. تو آپ کیوں ایسی چیز لے رہے ہیں جبکہ آپ نیچرل فارم میں, اب جیسے آج انہوں نے اورنج جوس بنایا, ٹھیک ہے, اب اتنے لوگ چھینکے کھانسیاں کرتے پھر رہے ہیں, اگر دوپہر کو موسمی کا ایک جوس کا گلاس, نمک نہ ڈالیں, چینی نہ ڈالیں, وہ آپ اگر دوپہر کو روز لیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو یہ جو ہے فلو اور یہ چیزیں جو ہیں وہ نہ ہوں. بالکل. سو بی ویری کیئرفل کہ آپ اگر یہ لے لیں گے, اس طرح کے جوسز کا استعمال کریں گے, تو نہ صرف وہ بلکہ ریفریشنگ ہے, آپ کی خون کی نالیوں کو ڈائلیٹ کریں گے, بلکہ آپ کی امیونٹی کو بھی بڑھائیں گے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, سردیوں میں اب شدت اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. اس موسم کے اندر آبویسلی یو نیڈ کہ آپ کا باڈی ٹیمپریچر بھی جو ہے وہ اس طرح کا رہے کہ آپ کو زیادہ سردی بھی نہ لگے, چاہے کپڑے بھی آپ نے پہن لیے ہوں وارم کلوتھز, لیکن ہر کسی کا باڈی ٹیمپریچر ویری کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن. صبح سویرے کیا کچھ ایسا ناشتہ کرنا چاہیے یا کیا کچھ ایسا کھانا چاہیے, کیونکہ دن کا آغاز آپ اگر ناشتے سے اچھے سے تگڑے سے کر رہے ہیں تو ذرا پھر اس موسم میں پورا دن اچھا گزر جاتا ہے. اچھا, دس از دا ٹائم, ویری گڈ کویسچن بائی دا وے, دس از دا ٹائم کہ آپ اپنے سیڈز کا استعمال کر سکتے ہیں. مثلاً پمکن سیڈز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ فلیک سیڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ السی کے بیج ہوتے ہیں, وہ آپ اپنے دہی کے اوپر تھوڑے سے ان کو وہ کیا کرش کر کے ڈال لیں, پاؤڈر سا بنا کے, اور کئی لوگ اس کو روسٹ کر کے بھی کرش کرتے ہیں بائی دا وے, تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. روسٹ کا مطلب یہ ہے کہ توے یا فرائنگ پین کے اوپر ذرا سا آئل لے کے اس کو
ऐसे ऐसे कर लें आगे से ये ऐसे ऐसे, हाँ, बिल्कुल सही, समझ आ जाएगी ऐसे ऐसे वाली। नाज़िर सोच रही होगी ये क्या बता रही हैं। इसका मतलब होता है कि तेल में चुपड़ के नहीं उसको करना है, हल्का सा भूनना है। हाँ हल्का, एग्जैक्टली। हाँ उसके बाद ये है कि आप तिल ये जो नहीं अपने ये जो नानों के ऊपर लगते हैं, क्या नाम है, सफेद तिल, उनका इस्तेमाल करें। ओमेगा 3 से बने हुए हैं। ऐसा ही है, देखिए आपकी स्किन, आपको पता है कि ड्राई हो जाती है विंटर्स में, वो आपकी स्किन पे भी काम करेंगे, आपकी शक्ल पे नजर आएगा द ग्लो दैट यू गेट फ्रॉम ओमेगा 3s। बिल्कुल। और इसके अलावा सुबह के वक्त 3-4 दाने कलवंजी के पानी के साथ जरूर लें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और टिप आपको मैं दूंगी और आपने मुझे दुआएं जरूर इंशाल्लाह देनी है, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये डॉक्टर साहबा और सादी अरशद जानती हैं। एक ऑयल मिलता है जिसको अगर आप देखेंगे मार्केट में तो जोजुबा ऑयल के नाम से वो है, लेकिन उसका जो तलफ़ुज़ है वो होहुबा ऑयल है। लेकिन आप अगर मार्केट जाएंगे तो उसके तलफ़ुज़ की मुझे भी बाद में पता चला था। आपने इसको रात को सोने से पहले अपने फेस को क्लेंस करके आपने लगा लेना है। थोड़ा सा लेंगे, इसके फैलाव ज़्यादा है, आपने मुंह पे पूरा और गर्दन पे लगाना है। आप यकीन जाने, आप हफ्ता 10 दिन इसको इस्तेमाल करें, आपकी स्किन ऐसे हाइड्रेटेड, ऐसे मिरेकल, इट डज मिरेकल। आपका मेकअप भी जो है वो सही रहेगा, आपकी स्किन वैसे ही बगैर मेकअप के जो है वो शाइन करना शुरू होगी। लेकिन 10 दिन ज़रा सब्र करना है, ये नहीं कि घंटे बाद कहें कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हमारे यहाँ ये बेसब्री मुझ में भी एक ज़माने में थी, लेकिन मैंने भी वक्त के साथ साथ सीखा। जोजुबा ऑयल के नाम से, जिसका तलफ़ुज़ असल में होहुबा ऑयल है, लेकिन आपने इसको और आराम से ये मिल जाता है, इट इज़ बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा जी, मैं खड़ी इसलिए हुई हूँ कि डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, नाजिश भी हैं, लेकिन एक और बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान, अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा और अपनी घराने की लेगेसी को अपने ख़ास अंदाज से लेकर आगे बढ़ते हुए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अमजद अमानत अली खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सलमान भाई कैसे हैं आप सुनाइए कैसे? अल्लाह का शुक्र। आइएगा। थैंक यू। सलमान भाई नाश्ता किया सुबह सुबह? हाँ जी बिल्कुल। हैं, लग वैसे रहा है आपके हालात से, हैं थोड़ा ढीला ढीला चल रहे हैं, क्या खाया है? नॉर्मली नहीं करते, हाँ क्योंकि हम उठते लेट हैं। ठीक है। तो आपको पता है बस जब पीटीवी पे या मॉर्निंग शोज होते हैं या आपका शोज होता है उस वक्त हमें पे आना पड़ता है। नहीं वो तो इतनी मजबूरन क्यों कह रहे हैं, खुशी खुशी कहें जरा ताकि जरा पता चले। उनका कुछ नहीं है जी, उनका पेट सो रहा है। सो खाया क्या, नाश्ता क्या किया ये बताएं। हम अभी वो एक बहुत अच्छा शोरबा होता है सुबह सुबह, बोंग कुलचे, तो वो खा के आ रहा। भाई वाह, कुलचे भी साथ लो जी। और अभी ये साथ डॉक्टर साहब अभी बताएंगे ना हमें। भाई हफ्ते इतवार को चलता है डॉक्टर साहब, चीट डे होना चाहिए ना। चीट। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे ऑन अ सीरियस नोट देखें, जो लोग डाइट भी कर रहे होते हैं या एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे होते हैं ना, वीक में 5 दिन 6 दिन आपको उसको फॉलो करना चाहिए, एक दिन चीट डे होना चाहिए, थोड़ा सा इस पे भी वजाहत तो कीजिए। बिल्कुल करें, एंजॉय योर लाइफ। अगर और सैटरडे संडे को अक्सर लोग करते भी हैं चीट डे, और अगर आप वो कर रहे हैं और उसके बाद जैसे कि हमने बताया है कि फिर उसके बाद लंच और डिनर में अपना थोड़ा सा कर लें, तवाज़न कर लें, तो बैलेंस लाइफ इज अबाउट बैलेंस। इट्स नॉट अबाउट कि बिल्कुल ही डाइट के ऊपर गिर जाएं और बिल्कुल ही उसके ऊपर हो जाएं। बिल्कुल सही। इन चीजों में जैसे अभी ये बोंग खा के आए और कुलचे खाए हैं, अगर ये इसमें थोड़ा सा सिरका शामिल कर लेते तो इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाती है और ये आराम से एब्जॉर्प्शन। अच्छा आप फिर अब एक कुलचा खा लेना या आधा खा लें, अब ये नहीं कि 4-4 5-5 खाएं। तो आप थोड़ा सा अगर जरा हाथ हौला रखें, मैं अब अगर अपनी मिसाल दूं, मैंने अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा खाने को दिल या कोई लैविश चीज दिल करता है तो मैं अदरवाइज 1 रोटी खाती हूँ, पूरे दिन में 1 रोटी खाती हूँ, तो मैं 1.5 रोटी कर लेती हूँ। वो मेरे लिए इज़ मोर देन इनफ। ऑब्वियसली आपको ज़रा थोड़ा सा यूज टू होना पड़ता है, और वो डॉक्टर साहबा वाली बात मैं हमेशा जहन में रखती हूँ और आपको भी ज़रूर बताते हुए कि जो मज़ा होता है ना, जायका, वो पहले 2-3 नवालों में होता है। एग्जैक्टली। आप वो 2-3 नवालों का मज़ा ले लें, उसके बाद थोड़ा सा ज़रा हाथ हौला रखें तो इट विल बी गुड, राइट? यस ऑफ कोर्स। अच्छा जी, टिप ऑफ द डे। हाँ जी, टिप ऑफ द डे है कि आजकल लोग कॉफ़ी बहुत पी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली दे वांट कि ठंड है तो कॉफ़ी पी जाए। अगर उस कॉफ़ी के अंदर आप थोड़ी सी सिनेमन डाल लें, यानी कि दारचीनी जो है वो अगर डाल लें, उसका पाउडर, तो ये आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंट्रोल करेगी, आपको भूख नहीं लगाएगी थ्रू आउट द डे, और आपको जो लोग प्री डायबिटिक है उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो थोड़ा सा उसके अंदर दारचीनी का पाउडर डाल लें। दूसरी चीज़, वो लोग जिनको ब्लोटिंग होती है, अगर वो जिंजर के पानी में इसको या जिंजर का पानी इसमें शामिल कर लें तो उनको कॉफ़ी के साथ ब्लोटिंग नहीं होगी। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, थैंक यू। अब आप कहीं ना, इतनी अच्छी टिप है। बहुत भाई, बहुत ही अच्छी तालियां। और इन्हीं तालियों में सलमान भाई जिन्होंने बोंग का सालन और एक कुलचा, एक तो नहीं, मुझे तो लग रहा है ज्यादा ही, थोड़ा सा एक ही खाया होगा, एक ही खाया होगा। इसी तरह आप आए और बहुत सारी क्लैप है इनकी परफॉर्मेंस। थैंक यू।
जी ख़वातीन ज़ात हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। आपके साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ और शेफ़ नाजिश जो हैं वो कुछ करने की किचन में ज़रूर कोशिश कर रही हैं। कितनी कामयाब होंगी ये वक्त ही बताएगा। ऐसा ही है नाजिश के नहीं? बिल्कुल 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 कर लें, ये कह रही हैं बिल्कुल देखी जाएगी, ऐसा ही है कि नहीं? अच्छा जी, प्रोग्राम के आगाज़ से मैं तो सलमान को सलमान भाई ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि पटियाला घराने के एक ऐसे चश्मो चिराग जो अपनी जनरेशन का नाम और अपने ख़ानदान का नाम बिलखसूस जो है पूरी दुनिया में अपने अंदाज से जो है वो पेश कर रहे हैं। और सबसे उम्दा बात है वो हम्बलनेस जो सलमान भाई में नज़र आती है। हमारे साथ सलमान अमजद अमानत अली ख़ान मौजूद हैं और ये नाम इनका इसलिए इतना तवील या लंबा है कि ये 3 जनरेशन्स के नाम इकट्ठे इन्होंने शामिल किए। ये भी बड़ी बात होती है ज़र्फ़ की कि आज की नौजवान नस्ल जो है अपने आबा व अजदाद की इतनी इज़्ज़त करे। जीते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, प्रोग्राम में ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया ख़वातीन ज़ात। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहते क्या हम ये मानते भी हैं कि जान है तो जहां है, हेल्थ इज़ वेल्थ। और सही मानों में ज़िंदगी में सेहत अगर आपकी अच्छी होगी तो इससे बड़ी नेमत, इससे बड़ी दौलत हो नहीं सकती, क्योंकि ये आसाइशें, ये दुनियावी पैसे, ये रुतबा, ये शोहरत, ये इज़्ज़त, ये मकाम कुछ नहीं रहता अगर आपकी सेहत अच्छी ना हो। आपको मालूम है कि सर्दियों के मौसम का आगाज़ हो चुका हुआ है और इस मौसम में बिलखसूस वायरल इन्फेक्शंस, जिसमें नाक का प्रॉब्लम होता है, गले का प्रॉब्लम होता है, और फिर ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। तीनों से मुराद नाक, कान, गला। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए कि क्या क्या ऐसी टिप्स हैं जो हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं कि ज़रा बेहतर तरीके से ENT के मामलात को, यानी नाक, कान, गले के मामलात को हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। वी हैव विद अस डॉक्टर चौधरी अरशद साहब, एंड दिस वाज अ चैलेंज के नाम इनका बहुत खूबसूरत और यूनिक है। फम्बलिंग फिर भी होगी लेकिन कोई मसला नहीं है। हमारे साथ मौजूद है, एक बार फिर बताते हुए, डॉक्टर चौधरी अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ENT सर्जन है ये, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र मैडम, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम बहुत खूबसूरत है, मैंने वैसे ये नाम बहुत कम सुना है, थोड़ा सा इसके बारे में इसका मतलब बताइए। इट्स अ यूनिक वन, बेसिकली इट्स अ अरेबिक नेम, और ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिपा सलार थे, सहाबी थे, तो उनका नाम था। और बेसिकली इसका मतलब ऐसा बंदा जो अल्लाह को बहुत पसंद हो। वाह, सुभान अल्लाह, अशस नाम, अशस। बिल्कुल सही। नाउ डॉक्टर साहब, नाउ कमिंग टू द टॉपिक ENT, अगर हम इसको कहें तो नाक, कान, गले का जो मसला, नाक, कान, गला कहते हैं, गो के ENT तो ईयर, नोज, थ्रोट बनता है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा इन तीनों चीज़ों के मसाइल देखने में आते हैं। बिल्कुल मैडम, ये जब भी सीजनल चेंजेस जो आती हैं, बेसिकली ये सीजनल चेंज, जब भी क्लाइमेट चेंज आता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे अराइज होते हैं, क्योंकि उसमें आजकल जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा सा इन्वायरमेंट फैक्टर आता है, पोल्यूटेंट इन्वायरमेंट होता है। जैसे हमारे स्मोक बहुत ज़्यादा कॉमन है और स्पेसिफिकली लाहौर में, तो इसमें बहुत, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस चेंजेस की वजह से वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह फिर वो नोज़ की एलर्जीज़ जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, एक टेम्परेचर चेंजेस की वजह से वो ज़रा थोड़ा सा प्रोवोक मज़ीद हो जाती हैं। तो उसमें नेज़ल एलर्जीज़ और थ्रोट इन्फेक्शंस हमारे पास इस सीजन में बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है वो पेशेंट परसिस्ट होते हैं। बिल्कुल सही। ना डॉक्टर साहब, मैं क्विक क्वेश्चंस करूंगी, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि बच्चों में अभी वायरल इन्फेक्शंस बहुत प्रिवेल करी, यानी गले में थूक लेते हुए दर्द हो रही है। वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लग रही है, वो इन्फेक्शन कंटेजियस होती है। क्या किया जाए, क्योंकि छोटी उम्र के बच्चों को भी एंटीबायोटिक देते हुए माँ बाप भी ज़रा घबराते हैं, डॉक्टर्स भी जो हैं वो भी थोड़ा सा हिचकिचा रहे होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हुए कि क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है घर बैठे ही कि बच्चे की ये बीमारी दूर हो सके? देखिए, डिजीज़, कोई भी डिजीज़ प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेसिक जो चीज़ हैं वो आपकी एक इम्यूनिटी और एक हाइजीन। तो सबसे बेसिक चीज़ बच्चे की इम्यूनिटी की स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज अपनी ऑर्गेनिक डाइट्स, ऑर्गेनिक फूड्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर इसी तरह हमारे इस्लाम में भी कहा गया कि सफाई निस्फ़ ईमान है। वो किसी वजह से आज बड़ी रिसर्चेज जो हैं होने के बाद ये चीज़ आई है, लेकिन हमारे इस्लाम में तो 1400 साल पहले कह दिया गया था कि जी सफाई निस्फ़ ईमान है। अब हाइजीन जो है, जब बच्चों की हाइजीन मेंटेन होगी तो वो जो कंटेजियस डिजीज़ हैं उनका ट्रांसमिट बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपका स्टेबिलिटी आ जाती है, उसमें रोका जा सकता है उनको। तो ये जो ट्रांसमिशन है ये सिर्फ एक हाइजीन से आपकी मेंटेन की जा सकती है। तो ये हमें अब एज अ पेरेंट्स उसमें देखना चाहिए कि बच्चों की हाइजीन को मेंटेन करें। कोई भी है, कुछ खाने से पहले, खाने के बाद अपने हैंड वॉश, बहुत बेसिक एक चीज़ है, हैंड वॉश लाजमी। और इसी तरह किसी चीज़ को भी हाथ लगा के हम लोग, बच्चे वैसे ही मुंह में हाथ डाल लिया, नाक में हाथ लगा
لگا لیا, کان میں لگا لیا, بیسیکلی وہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا بچوں کو گائیڈ کر کے ذرا, تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پریونٹ ہو سکیں. کیونکہ اسکول میں بچے کھیلیں گے بھی, ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بھی ملائیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھی جائیں کہ واٹر بوٹل شیئر نہ بچے کریں دوسری بچوں کے ساتھ, اس سے بھی obviously جو ہے سارا کنٹیجیس. بالکل اسی طرح ہے کہ اسپیسیفکلی اگر کوئی بچہ انفیکٹڈ ہے تو اس کی کسی اس میں جو ہے اس کو بالکل علیحدہ ہو, کوئی چیز اس کی ایون واٹر بوٹل ہے, کوئی گلاس ہے, ہم بہن بھائی ہوتے ہیں تو وہ ٹاولز وغیرہ, کلاتھس وغیرہ, یہ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے کہ بالکل شیئرنگ ان میں نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب نا میں خود ایستھمیٹک ہوں, ایستھما پیشنٹ ہوں. میرے لیے یہ موسم سب سے خطرناک ہوتا ہے, اور شام کے وقت جو ہے اور صبح سویرے جو مجھے سانس لینے کا پرابلم ہوتا ہے. اوبویسلی بہت سارے لوگ ہیں, میں تو پھر دیسی ٹوٹکے زیادہ استعمال کر لیتی ہوں, اوبویسلی نیبولائز کرنا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایستھمیٹک پیشنٹس ہیں وہ اس موسم میں کس کس طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بیسک چیز اس میں آ جاتی ہے کہ جو نیزل الرجیز اس ٹائم میں ذرا تھوڑا سا زیادہ اس میں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایستھمیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اور پرابلم ہوتی ہے. تو اس کے لیے بیسک چیز ماسک آپ یوز کریں, پولیوٹنٹ انوائرمنٹ, ڈسٹ, اسموک, فریگرنسز کی یہ کوئی بھی اسمیلز اس طرح کی, ان چیزوں سے جو ہے وہ پریونٹ کیا جائے, تاکہ کوئی چیز جب بھی کوئی الرجن ہمارے پاس ایکسپوز ہوتا ہے, ان الرجن کی وجہ سے آگے جو ہے وہ ڈیزیز تھوڑا سا ایگریویٹ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. ان کی ایگریویٹنگ فیکٹرز جو ہیں ان کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. نیبولائز کیسے کیا جائے؟ اب ہر کسی کے پاس مشین نہیں ہوتی ہے, اب بیٹھ کے آپ مشین پہلے سوئچ لگائیں پھر ٹر کی آواز آئے, وہ ہر کوئی ڈاکٹر صاحب افورڈ بھی نہیں کر سکتا اور ضرورت بھی نہیں. عام بھی تو ہے نا کہ آپ دیچکی کے اندر پانی گرم کریں, وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں, بتائیے اس کا صحیح طریقہ. اچھا, نیبولائزیشن جو ایک پراپر نیبولائزیشن ہے وہ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے بغیر نہیں کرنی چاہیے. جب تک آپ کو پراپرلی کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ نہ کرے, آپ اس کو جو ہے وہ نیبولائزیشن بالکل نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ہر کوئی یہ لگا ہوا ہوتا ہے اپنی طرف سے. ہر کوئی وہ خود ہی اپنی جو ہماری وہ سیلف میڈیکیشن ہے, یہ پاکستان میں ہمارے بہت زیادہ کامن ہے, خود ہی جو ہے وہ, اور ناک کان گلے کو مسئلے کو تو مسئلہ سمجھتے ہی نہیں, وہ دیسی ٹوٹکوں سے آدھے علاج جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو اس میں نیبولائزیشن جب تک ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے بغیر نہ ہو, اور آپ ویسے اگر آپ کو کوئی فیل ہو رہا ہے کہ یار سانس لینے میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے, اوبسٹرکشن آ رہی, تو سمپل اسٹیم انہیلیشن ہم اسے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سادہ پانی گرم کر کے اس کی آپ بھاپ لیں. پانی گرم ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس طرح بوائل ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کی آپ بھاپ یوز کریں, اس سے آپ کو بہت زیادہ ریلیف جو ہے وہ ملتا ہے. تولیہ اوپر رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ ضرورت نہیں ہے, آپ صرف اس کو ویسے ہی جس طرح کسی بھی اس میں دیچکی ہے اس میں آپ پانی لے کے وہ گرم ہو, اس کی بھاپ جو ہے وہ آپ انہیل کریں. کتنے منٹس؟ آلموسٹ 10 to 15 منٹس کنٹینیوسلی, یا آپ دن میں 2 سے 3 دفعہ اس کو کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا وہ پرابلم نہیں. بالکل صحیح. سلمان بھائی, آپ کا تو کام ہی گانے کا ہے اوبویسلی, تو گلے کی حفاظت کا کس طریقے سے خیال آپ رکھتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو ہمارا جو گلا زیادہ خراب ہوتے ہیں وہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں یا ٹریولنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. ادروائز کوئی بھی چیز آپ ایکسٹریم پہ جیسے کرتے ہیں, اگر کوئی ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں یا کھٹی چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں, اس وجہ سے خراب ہوتا ہے. ایک لمٹ میں رہ کے کریں گے تو نہیں ہوگا, کیونکہ ہم لوگ جو ریاض کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ گلے کے آپ کو مینٹین رکھتا ہے, تو اس وجہ سے بہت کم ہوتا ہے. اگر ہوتا ہے تو وہ چند دن کے لیے ہوتا ہے, پھر وہ اپنی واپس اسی جگہ پہ آ جاتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس اے پرٹیننٹ کوسچن اور ناٹ, بٹ لیکن میں یہ سمجھتے ہوئے اس موسم میں آواز کو بھی بہتر طریقے سے قائم رکھنے کے لیے, ناٹ فار اونلی اے سنگر, ہر کسی کے لیے جو صبح سویرے لوگ غرارے کرتے ہیں تھوڑا سا نمک ڈال کے, وہ بتائیے کہ اس کی کتنی تاثیر ہے؟ نیم گرم پانی کے جو غرارے ہیں اس سے ایک آپ کی ہائیڈریشن مینٹین ہوتی ہے, اس سے ایک آپ کا جو ہے تھروٹ کلیئر ہوتا ہے, وہ ایک اچھی چیز ہے. گلے کو ٹکور ملتی ہے, گلے کو کہہ لیں آپ ٹکور مل جاتی ہے, تو وہ ایک اچھی چیز ہے, اس میں کر لینے چاہیے, اس میں ایسا کوئی اس کا وہ پرابلم نہیں ہے. بالکل. اور سنگرز کے لیے ان کے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہ زیادہ پرون ہوتے ہیں اس طرح کی ڈیزیز میں, جس طرح وائس چینجز, اور انہوں نے ان کو زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. بیسیکلی ووکل کارڈز پرابلم ہوتی ہیں, جو ان کو ہم عام زبان میں جہاں سے آواز نکل رہی ہوتی ہے, بولنے والی تاریں کہتے ہیں, تو اس میں ان کا جو ہے وہ زیادہ ان کو پرابلمز آتے ہیں. بالکل صحیح. اس میں جو ہے وہ ہمیں ان کو زیادہ اور زیادہ عام, ان سے زیادہ انفیکشنز وغیرہ کا اور اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, ایک تو ہوتی ہے نارمل کھانسی, ایک ہوتی ہے ایسی کھانسی کہ وہ آپ روکیں گے تو اور خطرناک طریقے سے آئے گی, اور اس موسم میں بالخصوص وہ کھانسی آ رہی ہوتی ہے, اس کو کالی کھانسی کہتے ہیں, if I'm not wrong. اس کو کس طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے یا ایون پریونٹ بھی کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, ہماری جو سب سے بیسک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نزلہ, زکام, کھانسی ہم لوگ انہیں ڈیزیز ہی نہیں سمجھتے. ہاں, وہ تو بالکل ہی اوور ریٹڈ, وہ انڈر ریٹڈ ہے. وہ جس کو بھی ہوئی, کسی نے کہنا ہے جی وہ لے لو, وہ لے لو, وہ لے لو, مطلب وہ ساری آدھی اسی طرح. جب تک
تک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے وہ اس فیز میں آ چکا ہوتا ہے کہ وہ آلریڈی کافی کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے میں ایز ایک ایڈوائس بھی کرنا چاہوں گا ہماری کمیونٹی کو کہ جب بھی کوئی بھی پرابلم ہو آپ فوری ایز سون ایز پاسبل پراپر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہر کھانسی جو ہے وہ آپ کی ہائیڈرالین سے ہی ٹھیک ہونی ہے, ایسے فائل سے ہی ٹھیک ہونی ہے. تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی پراپر کوئی انفیکشن ہے تو ساتھ کور کیا چاہیے ہے, کوئی اینٹی بائیوٹک چاہیے, اگر کوئی اور کسی طرح کا پرابلم ہے کس وجہ سے ہو رہی ہے. اس بیسک کو بیسیکلی ڈاکٹر کا کام کاز کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ تو چل رہا ہوتا ہے لیکن آپ نے ساتھ کاز کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ اس میں جو ہے وہ اس کو پراپر دیکھ کے کہ وہ کاز کیا ہے اس کے اکارڈنگ پھر آگے ہم ٹریٹمنٹ. ڈاکٹر صاحب کتنے دن کھانسی چلتی رہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ نہ معاملہ کوئی سیریس ہے؟ دیکھیں موسٹلی جو نارمل ڈیزیز ہیں وائرل انفیکشنز ہیں وہ 5 to 7 days پرزسٹ کرتی ہیں. اگر اس سے کوئی چیز ایکسیڈ کر لی ہے تو مطلب اٹس سم تھنگ الارمنگ. تو آپ کو اس چیز کو پھر سیریسلی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب کان کی جو ویکس ہوتی ہے یا سادہ زبان میں اس کو کان کی جو میل کہیں گے, بالکل صحیح, کیو ٹپس ملتی ہیں, آپ نہاتے ہیں یا جو بچے یا لوگ سوئمنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیو ٹپ بھی مار رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ساری کی ساری وہ ویکس نکل جائے. یہ ٹھیک عمل ہے یا نہیں ہے, اور کیو ٹپ بھی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کئی لوگوں کو تو میں نے چابی مارتے بھی کان میں دیکھا ہے, پینل میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہاں ہے نا. آپ صرف چابی کی بات کر رہے ہیں, ہمارے جو بھی ہاتھ میں آئے وہ یہ ہمارے جو ہے نا, اور کسی کو کچھ نہ ملے تو وہ جی کان میں جو ہاتھ میں آ جائے کان میں. ڈاکٹر صاحب ویسے سب سے فیسینیٹنگ چیز آپ نے کون سی دیکھی ہے کسی پیشنٹ نے کان میں ماری ہو؟ پینسل پڑی ہوگی کان میں. اللہ, اکثر فیمیلز وہ ہیئر پنز آپ کے ہوتے ہیں فیل میں کان میں. کون مارتا ہے یہ؟ نازش آپ تو نہیں کرتی ہیں کان میں؟ تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ کافی لوگ جو ہیں وہ ہمارے آ کے چھیڑ خانی جو ہے نا وہ کر کے آئے ہوتے ہیں. اور ویکس کی بات کر رہے تھے ہم, ویکس دیکھیں وہ ایک نارمل فنومینا ہے, اس کی پروڈکشن ایک نارمل ہے. وہ ہمارے لیے بالکل کلین ہونا, اس کو بالکل 100% وہ نیٹ ہونا, اور وہ بار بار اتنا اگریسولی کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے سم ٹائم. مطلب وہ یہ پوچھیں کہ وہ کوئی تیلی ماری سی, وہ انفیکشن کے ساتھ آ کے وہ ویکس نکالتے وہ جو ہے نا وہ نمازیں معاف کرانے کے روزے گلے پڑ گئے. اس طرح کی جو ہے نا ان کی صورتحال ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ایک انکل تھے, وہ کہتے تھے بیٹے کونی جانی چاہیے, اس کا مطلب کچھ نہیں کان کے اندر جو ہے آپ کو یو نیڈ ٹو بی سو کیئرفل, کیونکہ کان کا پردے تک اگر پہنچ جائے وہ چیز ڈاکٹر صاحب آئی تھنک کمپلیکیشنز آپ کے سامنے تو آتی ہیں, بہت زیادہ آتی ہیں ہمارے پاس. جو ٹرامیٹک پرفوریشنز ہوئی ہوتی ہیں کان کا, لوگوں کا پردہ پھٹ جاتا ہے کہ کوئی چیز لگی دوبارہ تو پھر وہ سرجری سے صحیح ہوتے ہیں. اب وہ اس میں پھر اکارڈنگ ٹو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. بعض اوقات پھر اتنی زیادہ اگر وہ انفیکشن پرزسٹ کر جائے, بہت زیادہ پرولونگ ٹائم کے لیے ہو جائے, پھر اس میں سرجری کی طرف بھی جانا پڑتا ہے. تو مطلب اس کو وہ ہر چیز کان میں مارنے کے لیے نہیں ہوتی. بالکل صحیح. سلمان بھائی آپ نے تو نہیں کچھ ایسا کام کیا, مجھے ایسا لگتا ہے آپ نے کیا ہے, مجھے شک ہے. نہیں وہ کاٹن بڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں. یہ چیز اس سے پن ماری ہوگی. نہیں پنچ نہیں مارتے, چابی پھر اتنا تو عقل ہے کہ ہمارا کان کا مین چیز, اگر کان خراب ہوگا تو گلا بھی گیا. کیونکہ کان سے جب آپ گاتے ہیں تو اپنے سر کو سب سے پہلے آپ خود سنتے ہیں, تو وہ کان ہوں گے تو سنیں گے نا. تو ہم ان چیزیں بڑا کیئر کرتے ہیں. ویسے مجھے آپ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا, میں بریک میں آپ سے پوچھوں گی, تھوڑا سا شک میں مبتلا بہت زیادہ ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن نا, آبویسلی ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ ہیئرنگ ایڈ استعمال کرتے ہیں, اینڈ ایک یہ خاص ایج بھی ہوتی ہے جس میں ہیئرنگ ایڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. آبویسلی ایک ایسا آلہ ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میری اصلاح بھی کیجیے گا, اب جو ہمارے ینگسٹرز بھی ہیں یا کم عمر کے بھی افراد جو ہیں وہ ہیئرنگ ایڈ کا استعمال کرنا شروع ہو رہے ہیں, یا ان کو سنائی کم دینا شروع ہو گیا. اچھا بیسیکلی ایسے ہے کہ وہ ہیئرنگ ایڈ کا یوز آپ نے تب کرنا ہے جب آپ کی ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اولڈ ایج میں جا کے سب کو ہو. پریسبائکیوسس بولا جاتا ہے کہ بڑھاپے میں آ کے جو کان کی سننے کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے, اولڈ ایجز میں ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہو, لیکن جن کو ہو تو ان کو ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح کافی ڈیزیز ایسی ہیں جن میں ینگ اس میں بھی جو ہے وہ آپ کی ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہوتی ہے. تو جہاں پہ آپ کی سننے کی عام زبان میں نس کمزوری کی آ جاتی ہے, وہاں پہ پھر ہم اس کو موسٹلی جو ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس کو اب ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہے. تو وہ کچھ لوگوں میں بچپن سے بھی ایسا آتا ہے کہ پیشنٹس آتے ہیں جن میں بچپن سے بھی وہ پرابلمز ہوتی ہیں, ایگزسٹ کرتی ہیں, کچھ کو ینگ ایج میں بھی ہو جاتی ہیں, کوئی ایسا ٹراما کوئی اس طرح آ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہو جاتی ہے. تو جہاں پہ آپ کے پاس ہیئرنگ امپیئرمنٹ آتی ہے اور وہ سرجیکلی مینیج نہیں ہو پاتی, اس کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے وہ ہیئرنگ ایڈ کی جو ہے وہ پیشنٹ کو ایڈوائز. ون لاسٹ کویسچن, آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس پرٹیننٹ اور ناٹ, لیکن
जेनेटिकली तो नहीं ये ट्रांसफर हो नहीं, सकता? genetically ऐसे कि आपके बड़े बुजुर्गों को हेयरिंग का प्रॉब्लम था तो इस वजह से आप में भी आ सकता? कुछ डिजीजेज ऐसी हैं, वो सिर्फ उसमें हेयरिंग नहीं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, सिंड्रोम्स होते हैं कुछ ऐसे जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं। Alright. और उसमें जो है वो हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कि जो पेरेंट्स में था, ग्रैंड पेरेंट्स में था, तो ये अब आगे बच्चों में भी आया है। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं, लेकिन बहुत हमारे पाकिस्तान में बहुत कम रेशो है ऐसी। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अल्लाह, सलमान भाई लग रहा है आप कुश्ती लड़ने जा रहे हो। फल्ला ये सलमान भाई आपने अपना पोस्टर ये क्यों बनाया हुआ था? नहीं, वैसे ये जरा बना। पोस्टर दिखाएं, इनका क्या था ये? मैं ये देख अच्छा नहीं लग रहा? अभी मैं खुदाफिज करते करते मैं आपकी लड़ाई लड़ने जा रहे, मैंने कुछ नहीं, ऐसा नहीं लड़ाई कहा। लड़ने जा रहा, मैं सोच रहा था उनकी बात को। ख़वातीन औज़ात बातचीत का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड जी। जिंदगी है ख़वातीन औज़ात, अपने आज में आज को बेहतर बनाने का हुनर सीखिए। कल जो हो गया वो तो हो गया, आने वाले कल में क्या होना है वो मेरा रब जानता है, लेकिन आज को बेहतर बनाइए हंसते मुस्कुराते हुए। हमारे साथ सलमान भाई मौजूद है, बहुत सारी क्लैप में इनकी उम्दा परफॉर्मेंस आ जाएगा। जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ नाजिश, और प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं पटियाला घराने की नुमाइंदगी करते हुए बड़े उम्दा तरीके से सलमान भाई मौजूद हैं, और इनसे अब हम थोड़ी सी लाइव भी फरमाइश करेंगे। सलमान भाई, फिर आपकी तो तरबियत ऐसी है, आपके घराने का तो नाम ऐसा है कि आपको तो ऑर्केस्ट्रा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है माशाल्लाह से। कम उम्री से ही जितने भी क्लासिकल मौसीकी के जाने माने हुए घराने हैं, उन बच्चों की तरबियत छोटी उम्र से ही कर दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ में वो पुख्तगी और वो शाइस्तगी नज़र आती है। तो जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा जी, ब्रेक के बाद ना हो ख़वातीन औज़ात भाई, नौजवान नस्ल ने पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी है। अगर मैं कहूँ कि संभाल ली है तो गलत नहीं होगा। हम ये देखते हैं कि हर मैदान में और बिलखसूस खेल के मैदान में, और मुझे बड़ा अच्छा खुद ये लगता है क्योंकि मैं खुद एक व्हेन आई वाज इन लाहौर ग्रामर स्कूल तो मैं स्पोर्ट्स कैप्टन थी, तो स्पोर्ट्स के साथ और हम सब बहन भाइयों का एक बड़ा ख़ास लगाव रहा, वालिद साहब की भी वजह से, वो भी एथलीट रहे। और जो स्पोर्ट्समैन की या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की या स्पोर्ट्स वुमन का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, यकीन जाने, ये मैं हर किसी को कहती हूँ कि पढ़ाई अपनी जगह, इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ाई में आपको फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस के साथ पढ़ाई और स्पोर्ट्स को अगर आप लेकर चलें तो जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनका कॉन्फिडेंस कुछ और नज़र आता है, देखने को मिलता है प्रैक्टिकल लाइफ में। मेरे सामने द प्राइड ऑफ पाकिस्तान में कहूँ तो गलत नहीं होगा, एक दौर ऐसा था कि बॉक्सिंग के शोबे में बच्चियां जो हैं, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो उनको मौके देना या उनके बारे में ये सुनना कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं, ये ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता था। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ऐसी ऐसी बच्चियां बॉक्सिंग की फील्ड में कदम रख रही हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, और बच्चियों के साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो एथलीट्स हैं, जो बॉक्सर्स हैं, वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। एंड वी टेक सो मच प्राइड, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क एक मदर इंस्टीट्यूट होने की वजह से वीकेंड एट होम के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम हमेशा कहते हैं कि यंगस्टर्स के लिए बिलखसूस हमारा प्लेटफॉर्म बिल्कुल हाजिर है। मेरी पहली मेहमान शख्सियत, आई लव हर, आई अडोर हर एनर्जी, और इनका जो कॉन्फिडेंस है, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाम ही इनका इतना खूबसूरत है। हमारे साथ फजर फातिमा मौजूद हैं, शी इज़ अ प्रोफेशनल बॉक्सर, और पाकिस्तान के लिए अब देखें इनका तारुफ ऐसा है कि मुझे कार्ड देख के बताना पड़ेगा, अचीवमेंट्स जो इतनी सारी हैं फजर की। पाकिस्तान के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, इधर आइएगा फजर, प्रोफेशनल और इंटरनेशनल बॉक्सर हैं और यंगेस्ट एशिया की बॉक्सर है, ऐसा ही है जी। और फिर उसके अलावा जी इन्होंने 14 अगस्त 2023 को 9 घंटे की रनिंग का एजाज हासिल किया। अब ये बॉक्सिंग के अलावा एथलीट भी हैं, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं पीटीवी की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इनवाइट किया, और थैंक यू सो मच। अच्छा, कोई मेरे लिए कोई कुछ नहीं, हाँ जीती रहो। चलो आज बैठ जाओ, थैंक यू सो मच, जीती रहो, खुश रहो। आई लव योर हेयर स्टाइल। इसको कितना टाइम लगा है बनाने में? 2 आवर्स। हाँ, 2 घंटे का हेयर स्टाइल, भाई कमाल हो गया। अच्छा जी, साथ ही साथ सिर्फ फजर ही नहीं, फजर की पूरी फैमिली अगर मैं कहूँ टैलेंटेड है तो गलत नहीं होगा। इनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद हसनैन रज़ा, इनके बड़े भाई मौजूद हैं, और हसनैन जो हैं इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, इनको बहुत सारे एजाज़ात मिल चुके हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल अक़वामी सतह पे भी कर चुके हैं, और ये
he's a proud brother as well. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप भी आ जाए, खड़े हो जाए, कोई मसला नहीं. हाँ, आप भी बच्चों की तरह. कैसे हो आप, ठीक हो? जी, ठीक ठाक. How old are you, हसनैन? I'm 17. 17, very good. आप तो मेरे से तो लंबे हो. हाँ, कैसा लगता है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है कि हम अपने मुल्क का नाम रोशन करें, और हमारी बहुत फ़ख्र की बात है ये. वेरी गुड, जीते रहो बेटे. थैंक यू सो मच. अच्छा जी, सामने मौजूद है ख़वातीन हज़रात, ये हमने चाहा कि एक टीम की सूरत में जितने भी बॉक्सर्स हैं उनको बुलाया जाए. गो कि अभी इंसाफ हम नहीं कर सके. हमारे सामने मौजूद हैं जी दानिश अली. दानिश का तारुफ कराते हुए, सिंध टाइटल इनको मिल चुका है, सिंध टाइटल होल्डर हैं, पंजाब पुलिस के बॉक्सर हैं पहले, और पैरा फोर्स से ये ताल्लुक़ रखते हैं. अभी डबल ड्यूटी है इनके साथ. तो हमारे साथ मौजूद है दानिश. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वेलकम. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. ये तो आप मेरे से बड़े हैं, आपको मेरे सर पे हाथ फेरना चाहिए. हाँ, थैंक यू सो मच जी. आप भाइयों की तरह जीते रहिए, खुश रहिए. एंड आप तो पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, सो यू आर आवर प्राइड. हाँ जी बिल्कुल. बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, सामने मौजूद हैं जी, अल्लाह ताला ने इनको बेशुमार इज़्ज़त से नवाजा है. हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद काशिफ. और मोहम्मद काशिफ के तारुफ में मैं ये कहूँगी कि ना सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी बॉक्सिंग की दुनिया में करते हुए बहुत सारे एजाज़ात इनको हासिल हैं, लेकिन इंटरनेशनल एशियन WBC हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू सो मच. आप सुनाएं ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं, आप सबकी जो अचीवमेंट्स हैं उन पे एक नज़र डालते हुए आइए. वेरी नाइस जी. ख़वातीनो हज़रात, वी हैव विद अस द प्राइड ऑफ पाकिस्तान. बॉक्सिंग की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए, और एज ग्रुप आप देखें राइट फ्रॉम 15 साल की उम्र से आगाज़ करते हुए. फजर, कैसा लगता है इतनी कम उम्र में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए एज अ बॉक्सर एंड एथलीट? मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कोई डिफरेंट चीज़ कर रही हूँ. सबसे बड़ा मेरा मकसद है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि पूरी दुनिया मुझे याद रखे आखिरी वक्त तक. शौक कैसे पैदा हुआ बेटे? बॉक्सिंग कहाँ से? बच्चियों का खेल, बच्चियाँ तो टेनिस खेल लें, स्विमिंग कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक आम तासुर है ना, और कुछ ऐसी स्पोर्ट्स होती हैं, टेबल टेनिस हो जाए. मेरे बाबा मिस्टर लाहौर के बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, तो हमारी फैमिली अब स्पोर्ट्स मैन की है, तो मुझे शौक़ आया कि मैं बॉक्सिंग करती हूँ, और ये एक डेंजरस गेम, और मुझे डेंजरस गेम खेलना पसंद है. वो डेंजरस गेम्स है. तो जब आपको शौक ये पैदा हुआ और शऊर बेदार हुआ, तो वालिद साहब ने सपोर्ट की? बहुत, मतलब मैं कहती हूँ कि बहुत कम पेरेंट्स होते होंगे जो अपनी बेटियों को सपोर्ट करते होंगे. हमारी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, जिसकी वजह से मैं इस मकाम तक पहुँची हूँ. बिल्कुल सही. हसनैन, आप इनसे बड़े हैं माशाल्लाह. कितने साल बड़े हैं? मैं इनसे 2 साल. 2 साल. ऑब्वियसली 15 की हैं तो आप 7 साल. ओके, सो कैसा लगता है आप दोनों बहन भाई जो है बॉक्सिंग की फील्ड में, बॉक्सिंग की मैदान में, और फिर आप अपनी बहन को भी आगे बढ़ता हुआ देखते हैं एक भाई होने की हैसियत से? मैं बहुत खुश होता हूँ. सबसे पहले लड़कियों को गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं. बिल्कुल ऐसा ही और है. माशाल्लाह से ये भी चैंपियन हमारे सामने है, और मैं जब भी इसको देखता हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं आगे कॉन्फिडेंट होता हूँ जब मैं अपनी फ़ाइट खेलता हूँ कि मेरी छोटी बहन जो है वो फ़ाइट खेलनी है. बिल्कुल सही. आपने किस उम्र से आगाज़ किया ट्रेनिंग का, या कब शौक़ पैदा हुआ? ये तो नहीं कि चूँकि वालिद साहब कभी इस फील्ड से एक तरह से ताल्लुक़ है, तो इस वजह से एक होता है कि आपने करना ही करना है. एक ज़बरदस्ती तो नहीं मैं लफ्ज़ कहूँगी, लेकिन एक मजबूरी भी होती है कि फैमिली के नाम को लेकर बढ़ना, या ख़ुद भी आपको शौक़ था? मुझे खुद भी शौक़ था. मैं बाबा को देखता था तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा शौक़ मिला. फिर मैं मोहम्मद अली के लिए के फ़ाइट्स देखता था. उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी. इस वजह से मैंने कहा कि मैं भी ये गेम खेलूं और अपने मुल्क का नाम रोशन करूं. What does it take to be a good boxer? Now, बॉक्सिंग का तो कहते हैं जैसे रेसलर्स होते हैं ज़रा तगड़े किस्म के, तो आप लोग तो ज़रा कमज़ोर से लग रहे हैं.
وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ویٹ کیٹیگریز کے حساب سے ٹھیک ہوتا ہے ہے۔ اور ویٹ کیٹیگری کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ اپنے ویٹ میں ہی کھیلتے ہیں۔ اوکے، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں یا لوگ بھی آپ کو یہ کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، لوگ بھی کہتے ہیں، نا، ایسے ہی کہتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی وہ سبھی کہتے ہیں۔ وہ اس طرح کے اس میں ابھی اس کی ایٹ ہے، مطلب کہ ایج ہے 17 ہے، اور اس کے ویٹ کے حساب سے ایج سے نہیں میٹر کرتی، ویٹ میٹر کرتا ہے۔ اگر میرا 60 ہے تو میرے اپوننٹ بھی 60 kg کا ہی ہوگا۔ اوکے، ایک 100 گرام یا 50 گرام اس میں کوئی ڈفرنٹ نہیں ہوتا۔ ڈفرنٹ نہیں ہوگا۔ دانش بھائی، آپ تو ماشاءاللہ سے پولیس سے تعلق رکھنے والے، اب پولیس کا شعبہ از اے پراپر پروفیشن آبویسلی، پھر ساتھ باکسنگ، یہ دونوں کیسے شوق؟ یہ بہت مشکل سے مینیج ہوتا ہے جی اپنا، کیونکہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں 24 گھنٹے کی، ٹھیک ہے، لیکن آفیسر جو ہے نا پھر ان کو ملنا پڑتا ہے چھٹیوں کے لیے نا، تو پھر وہ اتنا ٹائم دے دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو اپنی ہے نا وہ ٹریننگ وغیرہ وہ مینجمنٹ کر لیتا ہے آرام سے ان سے۔ آپ کی ڈیوٹیز کہاں کہاں ہوتی ہیں؟ ڈیوٹیز ہماری اپنے ڈسٹرکٹ میں ہی ہوتی ہیں، وہ ایریاز مل جاتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیوٹی اپوائنٹ اپنا بنے ہوتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، کبھی 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، کبھی 24 گھنٹے کی اپنا ہو جاتی ہے، لیکن 24 گھنٹے کے بعد پھر 24 گھنٹے ریسٹ بھی مل جاتی ہے۔ اوکے، تو پھر کس طریقے سے ٹریننگ کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کی تو کنٹینیوس ٹریننگ چاہیے ہوتی ہوگی آبویسلی۔ ڈیوٹیز ایسے تو نہیں ہوتی کنٹینیوسلی کہ 24 گھنٹے ہی ہوں بالکل بھی، لیکن کبھی کبھار پھر وہ میرا جو ہے نا ٹائم مینیج ہوا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات اپنے ڈسٹرکٹ منسٹر میں آئی ہوں، ایک باکسر ہوں، تو پھر وہ پتہ ہے آفس اپنا افسران والا کو کہ انہوں نے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے، تو وہ میری ڈیوٹی بھی لگاتے اس حساب سے۔ تو ایکسٹرا آپ کو مجھے لگتا ہے کوئی پرکس ملتے ہوں گے، کوئی شو تو بنتی ہوگی بھائی کہ جی واحد بہت زیادہ، بہت زیادہ، کیونکہ سارے لوگ اگر کہیں پہ اگر بولا جائے کہ دانش، اچھا وہ دانش باکسر، اس حساب سے کیسا لگتا ہے پھر؟ اچھا، بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ آٹوگراف دیتے ہیں کہ نہیں؟ دیتے ہیں، لیتے ہیں لوگ، لیتے ہیں، ہاں، ہتھ کڑیاں تو نہیں نا لگاتے نہیں لوگ؟ نہیں، پتہ چلے کوئی آپ سے آٹوگراف ہے، آپ کہیں تم نے یہ غلط کام اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی مجرم کو اگر ہم کر رہے ہو نا، پکڑ رہے ہوں، تو وہ ظاہر سی بات اب سوشل میڈیا پہ ہے، تھوڑا سا مطلب فالوور زیادہ سا فیم ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کو تم نے دیکھا ہوا باکسنگ کھیلتے ہو ایسے، تو وہ پھر شرم سی آ جاتی ہے کہ یار اس کو میں کیسے پکڑ کے لے جاؤں۔ نہیں، لیکن پکڑنا تو پڑتا پھر ویسے کبھی وہ ایسا فیلڈ ہوا ہے کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے؟ لاسٹ کب ہوا ہے؟ کافی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ ایک مجرم کو نا ہم پکڑ رہے تھے، تو اس کے پیچھے میں تقریباً 2 گھنٹے میں اس کے پیچھے لگا رہا، اس کی میں نے ریکی کی، اس کو میں جیسے چوک میں جا کے پیچھے سے پکڑا نا، تو دانش بھائی آپ، میں کہتا 2 گھنٹے ہو گئے میں تیرے پیچھے لگا ہوں، تو کہہ رہا دانش بھائی، اس کو کہتا بھائی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ لے میں اس کو گیا، پھر میں نے اس کے ساتھ سفارش بھی کی کہ میں سارے اس کو پلیز کر دیں، یہ مجھے جانتا ہے تو۔ لیکن obviously ڈیوٹی کمز فرسٹ، obviously جی ڈیوٹی فرسٹ، جو ایک کام ہے اور جو اتنا معتبر آپ کا ایک پروفیشن ہے، پولیس اہلکار ہوں بالخصوص، یا ٹریفک پولیس کے اہلکار ہوں، یا سیکیورٹی اداروں کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ تو اتنی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے کہ اس میں تو آپ کو اپنی ذات کی نفی کر کے اپنے ملک کی اور اپنے معاشرے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ تو سلوٹ ہے آپ کو بھی، ان تمام افراد کو جو اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی کنٹریبیوشن کریں۔ کاشف بھائی، آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان باکسنگ کاؤنسل کے، اس وقت اگر میں کہوں تو، اور میری اصلاح بھی کیجیے گا، غلط نہیں ہوگا، کہ جس طرح فجر ہیں، بچیاں بھی اب آگے آ رہی ہیں، ورنہ ایک دور ایسا تھا کہ بچیوں کا باکسنگ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، یا بڑا معیوب بھی سمجھا جاتا ہوگا کہ بچیوں نے کیا باکسنگ کرنی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، خاص طور پہ ابھی بھی لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی کیسے کھیلے گی، اتنے لوگ ہوں گے اور اس طرح کا، اور لوگ اچھے مطلب کہ لوگ ادھر آ رہے ہیں، ایسا ایسا آ رہے ہیں ابھی بھی، مطلب کہ ابھی تو اتنا فاسٹ دور ہو گیا، تو ابھی بھی اس طرح ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بچی کیسے کھیلے گی۔ فجر کو دیکھ کے اس طرح کی اور لڑکیاں ہیں، جیسے عابدہ بطول ہے ہماری پروفیشنل باکسر ہے، وہ بھی ہے، اور پاکستان کی نمبر 1 باکسر ہے، جس طرح فجر اپنے ویٹ میں نمبر 1 ہے، سیم لائک اسی طرح وہ بھی ہے۔ لیکن اب ان کو دیکھ کے بچیاں جو ہیں اس کی طرف آ رہی ہیں، کیونکہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے لوگ سمجھ آتی جا رہی ہے، لوگ بچے چھوٹے ہیں بڑے ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے آ رہے ہیں، اور پہلے تھے کچھ ان پڑھ تھے، کچھ سمجھ نہیں تھی، نہیں ہماری پڑھنے تعلیم حاصل کرنے نہیں دیتے تھے، کھیل تو دور کی بات ہے، ابھی کھیل میں دلچسپی لے رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے فجر کی جیسے اور بھی بچیاں آئیں گی، اور یہ پاکستان کا نام کیا پورے ایشیا کے ورلڈ میں نام روشن کریں گے۔ ایسا بالکل ملک کا نام روشن کرے گی، اور ہم آپ کو بیٹے سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ سلمان بھائی دیکھیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ڈگری حاصل کرنا اور باشعور ہونا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن شعور ہی اتنا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پھر وہ اپنے بچوں کو یا اپنے گھر کے افراد کو اس طرح سے نہیں وہ سپورٹ کرتے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، جیسے کہ وہ ایک بزرگوں کی ایک بات ہے کہ اگر آپ کسی وجوہات سے کسی وجہ سے ان پڑھ اگر رہ گئے ہیں تو ان پڑھ ہونا گناہ نہیں، جاہل ہونا گناہ ہے۔ بالکل بالکل، تو جاہل ہونا گناہ، اسی وجہ سے یہ
کرنا چاہیے. اگر کسی بچے کا کسی چیز میں شوق ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. ایسا ہی میں کتنے ایسے پیرنٹس کو کتنے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کو شاید وہ مواقع نہیں مل سکے کہ وہ پڑھ لکھ سکتے, لیکن وہ اپنی وہ جستجو جو ہے وہ بچوں تک پہنچاتے ہوئے ان کو وہ مواقع دے رہے ہیں. تو دیکھیں یہ بات ہوتی ہے, اور ہیٹس آف ان تمام افراد کو جو اپنے بچوں کو اور بچیوں کو بالخصوص وہ مواقع دے رہے ہیں. سلمان بھائی کیا کہیں گے؟ فجر کو ہم دیکھتے ہیں, ہمارا فخر ہے ماشاءاللہ سے. میں بڑا سرپرائز ہوا کیونکہ میں نے بھی اسی طرح جیسے انہوں نے بتایا کہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے, اور میرے خیال سے تو ہم لوگوں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ 15 سال کی بچی باکسنگ کر رہی ہے, اور وہ کتنا اچھا اس کو لگتا ہوگا جب یہ گلوز پہن کے ہے نا, اور وہ رنگ کے اندر ہوگی. تو وہ اچھا, آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا کہ میرے منہ پہ لگ جائے گا یا مجھے اس طرح کی کوئی چوٹ لگ گئی ہو کبھی؟ مجھے اس چیز کا ڈر وغیرہ نہیں لگتا, کیونکہ باکسنگ میں رنگ کے اندر جانے سے پہلے بندے کا ایک ایک بال کھڑا ہوتا ہے یہاں سے ڈر کی وجہ سے, لیکن جب باکسنگ سٹارٹ ہوتی ہے, پنچ سٹارٹ ہوتی ہے, تو اس کے بعد ڈر وغیرہ نہیں لگتا. فجر پہلی بار بتاؤ, پہلی بار جب رنگ میں کہتے ہیں نا اس کو, رنگ میں آپ جب گئی تو کیسا تھا فیلنگ, کیا احساسات تھے؟ وہ جو ٹریننگ تھی وہ یاد آ رہی تھی اس وقت, ذہن میں کیا چل رہا تھا یا بلینک تھا ذہن بالکل؟ مجھے اپنے فادر کی سپورٹ, کوچز کی سپورٹ اور محنت یاد آ رہی تھی کہ وہ مجھ پہ اتنی اسٹرگل کرتے, اتنی محنت کرتے, تو مجھے ان کو کچھ کر کے دکھانا ہے اور اپنے ملک کا نام روشن کر کے دکھانا ہے, کچھ ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو. پہلا میچ ہاری تھی, جیتی تھی, نہیں, میں انڈیفیٹڈ ہوں ابھی تک. میں نے اپنے ملک کے لیے 100 گولڈ میڈل جیتے. نہیں یار, ریئلی کلیپ ہو جائے خواتین و حضرات, دیٹ از امیزنگ. اچھا یہ میڈلز جو پڑے ہوئے بھائی, یہ تو میں میرے خیال میں کیا بولوں, ادھر تو پورے جتنے لوگ ہوں گے اتنے میڈلز نہیں ہوں گے. ابھی تو آدھے رکھ کے ہیں. اب یہ کس کے ہیں میڈلز؟ مجھے واقعی نہیں پتا. فجر کے ہیں. نہیں, ادھر آؤ بیٹے جانی, ادھر آؤ. یہ والے میڈلز یہ آپ کے ہیں؟ جی. خواتین و حضرات یہ ذرا دیکھیے گا, یہ بچی ہمارے ملک کی شان ہے, اور ہمارے ملک کی مستقبل جس طریقے سے یہ سنبھال رہی ہے بچی, اس کے میڈلز دیکھیں. میں پکڑ سکتی ہوں؟ آپ پکڑ سکتی ہیں, ہیوی نہیں ہے وہ. ریئلی؟ آپ یو ہولڈ اٹ اینڈ دین آئی ایم گونا ہولڈ اٹ فار یو. یہ دیکھیے گا خواتین و حضرات, اور یہ پہننا تو ذرا بھی مشکل ہوگا آپ کے لیے. میں پہن لیتی ہوں. پہن کے دکھاؤ. یہ کتنے ہیں تقریباً؟ یہ تقریباً ہوں گے آلموسٹ 50 کے لگ بھگ تو ہوں گے, 50 کے قریب, اور ابھی باقی گھر چھوڑ کے آئی ہیں. اور یہ کتنے سال سے فجر آپ کھیل رہی ہو؟ میں نے 8 سال کی عمر سے باکسنگ سٹارٹ کی تھی, اور ابھی میں 15 کی ہوں, تو مجھے ہو گئے ہیں سال کافی. یعنی کہ 7-8 سال کے قریب ان کو ٹائم ہو چکا ہے, اور 7-8 سال میں یہ آپ ذرا میڈلز کی اس بچی کی تعداد دیکھیے گا, یہ کلوز اپ دکھائیے گا, کیا کمال, کیا کمال ہے. اچھا اگر میں کلوز اپ دکھاؤں, کوئی ایک میڈل کے بارے میں بتاتے ہوئے, یہ کون سا میڈل ہے آپ دکھائیے ذرا, اب اس کا کلوز اپ دکھائیں. ہاں یہ بتاؤ میڈلز کے بارے میں, یہ کب اچیو کیا تھا؟ یہ ہم نے اسلام آباد میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایونٹ ہوا تھا ایتھلیٹکس کا, اس میں ون کیا تھا. ویری نائس جی, ویری نائس. کلیپنگ, کوئی کلیپنگ نہیں بجا رہی, کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اچھا جی یہ بتائیں اس کے بارے میں. یہ پی بی سی کی طرف سے میری جو فرسٹ فائٹ تھی اس میں ملا تھا. ایکسلنٹ. کلیپنگ رکنی نہیں چاہیے اس بچی کے لیے, یہ بڑا مزے کا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رننگ کا میڈل تھا ایتھلیٹکس کا, جو ہم لوگوں نے ریس کی تھی, اس میں ملا تھا ہمیں. ایکسلنٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں, باکسنگ اور رننگ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ یو آر این ایتھلیٹ اینڈ اے باکسر ایز ویل. ایتھلیٹکس مطلب اسٹیمنا کے لیے, باکسر کے اسٹیمنا کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کا اسٹیمنا نہیں ہوگا تو آپ باکسنگ نہیں کر سکتے. تو رننگ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارا اسٹیمنا بھی برقرار ہے. بالکل صحیح. اب یہ اتار دو ذرا, میرا دل تھا کہ میں بھی پہنوں گی, اور مائک آپ کو لگا ہے نا. بیٹے آپ نے کتنے لیے؟ بہن نے تو اتنے لے لیے. میں نے بھی اتنے ہی ہیں. میرے نہ بولو, سچ میں مذاق ہے, سچ میں اتنے ہی ہیں میرے. میں گن کے دیکھوں گی, گھر آ کے پتا کروں گی. یہ بھائی دیکھ لیں, یہ پکڑا بھی نہیں جا رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. سلمان بھائی آپ کو مدد کرنی پڑے گی. ہے نہیں وہ زہوی, میں نے تو ایسے بھی کہہ دیا تھا لائیو شو میں. یہ بیلٹ پہن سکتے ہیں, یہ تو اچھا ہے نا. اچھا یہ بیلٹ دکھاؤ ذرا جلدی سے, یہ کیا ہے بیلٹ؟ یہ دانش ہے. جب پکچر میں دیکھا جب میں نے پکچر میں دیکھا تو ایک سارے میڈل اس کے گلے میں تھے. ہاں میں سوچ رہا تھا یہ سب کے ہوں گے. یہ ہماری پروفیشنل فائٹ ہوئی تھی, اس میں ہمیں ملی تھی یہ بیلٹ. یہ دیکھیے سیدھا کریں جی, یہ سیدھا. اچھا سوری, اوکے سوری. اچھا جی بتائیے, اب بتائیں ساتھ ساتھ. یہ ہم لوگوں نے پرو گرین کے انڈر ایونٹ کھیلا تھا, اس میں ہمیں بیلٹ ملی تھی, اور بیلٹ کے جیتنے کی بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, یہ لائک کمبائنڈ ملی تھی یا انڈیویجول ملی تھی؟ یہ بتائیے. یہ انڈیویجول ہوتی ہے, ایک فائٹ ہوتی ہے, وہ بیلٹ فائٹ ہوگی نہیں جاتی ہے نا, جیسے پروفیشنل انٹرنیشنل ہوتی ہے, اس حساب سے اس نے فائٹ ون کی تھی اور اس نے یہ بیلٹ ون کیا تھا. تو یہ ساری ان کی ہیں؟ نہیں, اس میں دانش علی کی بھی ہے. اب بتائیں دانش, اب آپ آئیں. دانش میڈل میں بیلٹ میں فرق کیا ہوتا ہے؟
इनको बड़ा कंपटीशन होता है। जी, जो प्रोफेशनल होते हैं उसमें International बेल्ट professional दिया जाता है, जो प्रोफेशनल ये Amateur होता में है जो medals खेलते वगैरह हैं, होते और नहीं। एमेच्योर जो छोटी क्लास होती है उसमें जो है ना ये मेडल देते हैं, जैसे कि ओलंपिक में मेडल देते हैं, हाँ। इस तरह ये ओलंपिक के तर्ज से नीचे जो है ना एमेच्योर में वो भी मेडल ही देते हैं। तो यानी मेडल बड़ा होता है या बेल्ट, या दोनों बेल्ट बेल्ट प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है तो हाँ जी। बेल्ट होगी, हाँ लेकिन जी। मेडल की भी अपनी जो अपनी, भी मिले हाँ। जो। अच्छा जी, दानिश भाई बताइएगा अब इसके बारे में। ये जी सिंध टाइटल है अपना, मैं कराची गया था, वहाँ से विन करके आया था फाइट। बताएं ना तफसील, इतनी जल्दी किस बात की है आपको? हाँ ये पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल का ये बेल्ट है, हाँ। और ये रिकग्नाइज है बॉक्स रैक पे, जो इंटरनेशनली जैसे कि आईसीसी है क्रिकेट की, ठीक है। इस तरह बॉक्सिंग की बॉक्स रैक है, उसमें ये रिकग्नाइज होता है। पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल का टाइटल है, जो एशिया पूरे में पाकिस्तान फैद मुल्क है जिसका रिकग्नाइज है। ये कितने कंट्रीज या कितने ममालिक के अगेंस्ट था? और इसमें 5 से 6 मुल्क पार्टिसिपेटेड थे, ठीक है। कराची में थे, और उसमें इसने सिंध पंजाब पुलिस के रिप्रेजेंट किया था, और आगे से फाइटर जो था वो आई थिंक पाकिस्तान का ही था, सिंध का था। सिंध का था। वेरी गुड तो जी, वेरी उसमें गुड। से ये और दिया कुछ था। कहना चाहेंगे? बस बोला ही नहीं आपने तो क्या कहना है, रखिएगा प्लीज। आ जाए जी हसनैन, आप आ जाएं जल्दी से। आपका कौन सा वाला है ये बेल? ओके जी, पकड़े ना बेटे, आ जाओ, आ जाए, पकड़े, आ जाओ, चले कम हेयर। अब बताएं। ये मैंने प्रो सीधा। ग्रीन के अंदर इसी खेला तरह था। पकड़े, हाँ, इधर पकड़ो। प्रो ग्रीन के अंदर मैंने फाइट खेली थी, उधर और देख के बताओ। काफ़ी टफ फाइट थी, और ये मैंने बेल्ट जो थी विन की थी। अब बोलते जाओ ना, बोलो बोलो। और क्या कहते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप ये फाइट जीतते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और क्योंकि मेडल हम लोग जीते हैं तो वो खुशी होती है, लेकिन बेल्ट की एक अलग ही खुशी होती है। आपका दिल करता है कि आप और भी इस तरह की फाइट्स खेलें और ऐसा ही। करें। इसको पहन सकते हो इस वक्त के नहीं? जी, जरूर पहन पहन के दिखाएं जरा। अच्छा, बेल्ट की तो अपनी खुशी होती है ना ऑब्वियसली, क्योंकि किसी भी एथलीट के लिए जो सबसे टॉप का एक मकाम होता है वो बेल्ट है। ओके, यू वेयर इट लाइक दिस? Yes. ओके, ये तो आप ही पहन सकते हैं। जी, इस तरह से आप भी पहन सकते हैं। ओके, 4-5 दे दे, मैं जरा तस्वीरें खिंचवा लूं इंस्टाग्राम के लिए। ये देखिए जी, ये मैंने भी उधर भी पकड़ा दो दूसरी। ये उठा ले बेल्ट। अच्छा जी, ये वाला उठा ले, रेड चलो वाला, भाई, रेड ये वाला, मैंने रेड वाला। पहन ली भाई बेल्ट। क्योंकि रेड के साथ सूट करेगा। अच्छा, ये कलर कॉम्बिनेशन हम आपका कलर फैशन के शो में हिसाब से आए मैं हुए बता हैं। अच्छा नहीं, जरूरत ये Shoulder देखिएगा पे। ख़वातीन ज़ात, इसको पकड़ने का ही एक अपना फ़ख्र महसूस हो रहा है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जब आप इस तरह की अचीवमेंट्स अचीव करते हैं तो क्या ही वो जज्बात होते होंगे हमारे इन पाकिस्तानी बच्चों के। जीते रहिए, खुश रहिए आप दोनों। थैंक यू सो मच। सलमान भाई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना? अच्छा जी, मुझे ये ज़रूर बताते हुए जल्दी से, गुस्सा आता है कि नहीं रिंग पे? नहीं, गुस्सा नहीं आता। बॉक्सर जितने कहते हैं ना कि बॉक्सर गुस्से वाले होते हैं, उतने ही वो कूल माइंडेड होते हैं। नहीं, एमी कह रही हो, कोई तो आया होगा गुस्सा। वो मतलब अगर आप नॉर्मली किसी से बात करें, वो आपसे फ्रेंडली होते हैं, रिंग के अंदर बंदे को थोड़ा वो होता है ना, एक्टिव हो जाता है बंदा, लेकिन वैसे बॉक्सर बहुत कूल माइंडेड होते हैं। कूल माइंडेड होते हैं, मुझे शक है। अभी जरा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, वो वाले सवालात करेंगे। ख़वातीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे साथ ये हमारे पाकिस्तान की शान मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त सलमान भाई मौजूद हैं। सलमान भाई आ जाइएगा, स्टेज इज ऑल योर्स। बहुत सारी क्लैपिंग। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ नाजिश हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान भाई भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल लेवल पे करते हुए हमारे साथ हमारे बॉक्सर्स मौजूद हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ देम। और ये जो बहन भाई मौजूद हैं, इन्होंने ब्रेक में मुझे पता चला और हमने ये सुना भी था, जो नॉकआउट आपने किया भाई वो तो बताओ, बाकी चीज़ें छोड़ें हम। मैंने पीबीसी के अंडर 5 फाइट्स विन किए और 5 नॉकआउट किए हैं। और पीबीसी एक बहुत अच्छी फेडरेशन है, और मैं सर काशिफ का और सर जैगम बलोच का और सर आबिद बलोच की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से हमने जितना हमें चांस मिलता है फ़ाइट खेलने की, अपनी गेम दिखाने का, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और दूसरा, मैंने बॉक्सिंग में मतलब प्रोफेशनल में मैं अभी इन हुई हूँ, और मतलब मैंने 5 फाइट्स खेली और 5 मैंने नॉकआउट अभी इन हुई है। और माशाल्लाह मेडल्स की तादाद माशाल्लाह ये माशाल्लाह। एमेच्योर मेडल्स हैं उसमें। भाई अभी वो कह रही है ये तो ऐसे वाले हैं, वो वैसे वाले कुछ और हैं मेडल्स। आप बताओ, आपका जो नॉकआउट है जो मशहूर मेरी है। पहले प्रोफेशनल डेब्यू फाइट थी जो मैंने अभी खेली है, और मैंने फर्स्ट राउंड के अंदर 52 सेकंड के अंदर जो है नॉकआउट किया था फाइट। 52 सेकंड्स में गया भाई 52 ओपोनेंट। सेकंड में नॉकआउट किया क्या था, और ये किया? मेरी अच्छा, फर्स्ट हाँ। एक्सपीरियंस था मेरा, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक बड़े प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया पीबीसी की वजह से, जो इस तरह के इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करते हैं और टैलेंट को प्रमोट करते हैं। 52 सेकंड्स में नॉकआउट कर दिया, यानी अगला बेचारा जो खिलाड़ी है वो तो रह ही गया। जी।
کیا کیا تھا مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی اسپیشل اسٹریٹجی تھی, کوئی اسپیشل ٹیکنیک تھی؟ میرے کوچ نے کہا تھا کہ جو سر شارق خان ہے, سب سے پہلے میں ان کا شکر گزار ہوں جو ہمیں اس مقام تک لے کر آئے, اور کافی زیادہ بڑے کوچ ہیں وہ. اور ان نے مجھے کہا تھا کہ جو آپ نے پہلا راؤنڈ ہے 1 منٹ جو ہے آپ نے دیکھنا ہے, لیکن مجھے سمجھ آ گیا تھا تو میں نے جہاں پہ جگہ ملی میں نے اپنا ناک آؤٹ سیٹ کر لیا. اوکے, کیا کون سی ایسی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ یعنی سامنے کھلاڑی آ چکا ہوا ہے, اب اس کو کس طریقے سے, آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہیں, کوئی ایسا اینگل ہوتا ہوگا, کوئی ایسے رولز ہوتے ہوں گے؟ اب وہ اس طرح ہے کہ جب باکسر, کیونکہ میں خود بھی باکسر رہ چکا ہوں, جب میں خود کھیلتا تھا, کیونکہ دیکھیں ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے, مائنڈ ہوتا ہے, میں جب خود کھیل رہا ہوتا تھا تو کافی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, کراؤڈ ہوتا ہے, پھر ججز ہوتے ہیں, ریفری کا بھی بڑا ڈر ہوتا ہے کہ ریفری اندر کھڑا ہے بھی یہ کیا کر دے گا, پھر آگے فائٹر کا وہ کہاں لگائے گا پتہ ہی نہیں ہوتا. جب وہ چل کے آ رہا ہوتا ہے نا, اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا کرے گا نیکسٹ, اور اس کی موومنٹ اس کا سارا ریزرو کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں بھی نیکسٹ کون سا پنچ کرنے لگا, اس حساب سے پھر پتہ چل جاتا ہے اس کی ٹوٹل کتنی گیم ہے. اچھا, پھر اس حساب سے ہم اس کو پنچ کرتے ہیں, جو بھی لگائیں اس کے حساب سے اس کو ناک آؤٹ کریں اور وہ گیا. کبھی ایسا بہت سارے واقعات ہوں گے کہ آپ کو لگا ہو کہ یہ اب اس کی اگلے آپ کے کھلاڑی کی موو یہ ہوگی لیکن وہ کوئی اور نکلی ہو موو؟ ہاں, یہ ہوا تھا کہ جیسے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا, میرا ایک ساتھ نا, ہماری کیونکہ ٹیم چلتی تھی, امیچور میں ایک ٹیم ہوتی ہے, تو ایک پٹھان تھا, وہ اسپیرنگ کرتے تھے نا, تو وہ اتنا وہ مارتا تھا ہمیں نا کہ ہمیں لگتا تھا کہ اس کو کوئی مار دے گا نا, تو ہیوی ویٹ تھا, تو ہمارے ادھر 52 kg میرا ویٹ تھا, تو وہ فائٹنگ کھیل رہے ہیں نا, تو سوری اسپیرنگ کر رہے ہیں, تو جب اس نے کہا وہ ایک ہی بات تھا, بندہ بتاؤ اور لاش اٹھاؤ, بندہ بتاؤ اور لاش اٹھاؤ. اچھا, وہ اتنی اچھی گیم تھی. جب وہ رنگ کے اندر گیا نا تو اس کو مار پڑی, تو اندر ہی گلوز اتار دی, استاد جی یہ تو مارتا ہے مجھے. مطلب کہ وہ سمجھ رہا تھا کچھ اور چیز ہونی ہے, تو آگے بھی اس سے سوا سیر ہو گیا, تو وہ مطلب وہ کہتا کہ نہیں, پہلے ادھر کہتا, وہ جب نیچے آیا نا تو میں کہتا ہاں بھائی بندے پتہ چل گیا. دانش بھائی آپ کے ساتھ کچھ ایسا کبھی ہوا ہے؟ بہت بار ہوا ہے. میں نا, مجھے نا اسٹارٹ سے نا ریسلنگ کا بہت زیادہ شوق تھا. ٹھیک ہے. اور میں فائٹس کو اس حوالے سے کھیلتا ہوں کہ جب تک بلڈ نہ نکلے نا تب تک فائٹ کا مزہ نہیں آتا. اچھا. تو یہ بھی ریسنٹلی میں نے پشاور میں فائٹ کھیلی, تو میں نے نا دوسرے راؤنڈ میں نوز انجری ہوگی, ناک سے بلڈ آنا سٹارٹ ہو گیا. تو مجھے ریفری صاحب کہتے ہیں کہ فائٹ کرنی ہے. میں نے کہا ابھی تو مزہ آنا سٹارٹ ہوا, ابھی تو بلڈ نکلا ہے, چلو کچھ تو دکھا سکوں کہ فائٹ کر کے آئے ہوں. فائٹر تب لگتا ہے کہ جب بلڈ نکل رہا ہو, کیونکہ وہ ریسلنگ کا تھا نا پیچھے سے مائنڈ. تو وہ جیسے میں نے نا اپنے اوپوننٹ کو کلچ کیا نا, تو مجھے کہتا بیٹھ جا. میں نے کہا میں کیوں بیٹھوں, کہہ رہا تیرا بلڈ نکل رہا ہے. میں نے کہا یار ابھی میرا نکل رہا ہے نا, تو اسی چیز کے لیے تو میں کھیل رہا ہوں کہ بلڈ نکلے تب مزہ آئے. تو میں نہیں بیٹھا. اس نے دوسری دفعہ پھر مجھے کہا کہ بیٹھ جائے. میں نے کہا میں نے نہیں بیٹھنا, 4 راؤنڈ ہے, 4 راؤنڈ کھیلیں گے, اس کے بعد دیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد اینڈ میں ایک نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہ فائٹ روک دی تھی چوتھے راؤنڈ میں, کیونکہ وہ بلڈ زیادہ نکلنا, لیکن ہمت نہیں ہاری. ہمت نہیں رکا. یہ بات فجر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہوگا؟ I'm sure بلیڈنگ اللہ نہ کرے تو ہوئی ہوگی. مجھے ابھی تک بلیڈنگ نہیں ہوئی, لیکن میری اوپوننٹ کو بہت دفعہ ہوئی ہے. ارے کمال, کلیپ, یہ ہوئی نا بات. بتاؤ کس طریقے سے, کچھ سٹائل بتاؤ نا ذرا, کس طریقے سے سٹائل؟ اچھا, میرا سٹائل یہ ہے کہ میں دکھاتی کوئی اور ہوں, مارتی کوئی اور. یہ بات, یہ شاباش. کوئی جو ایک جنرل سٹائل ہوتا ہے گلوز کے ساتھ, یو ڈونٹ ہیو گلوز رائٹ ناؤ, لیکن یہ ہوتا ہے سٹائل پکڑنے کا؟ یہ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے, بالکل صحیح. اور اس کے بعد کیا ٹیکنیک ہوتی ہے؟ یعنی سپیڈ ہوتی ہے, آئی اینگل بھی ہوتا ہوگا, باڈی لینگویج بھی دیکھنی ہوتی ہوگی. باکسنگ میں سپیڈ اور پاور دونوں کاؤنٹ کرتی ہیں. اگر آپ کے پاس پاور ہوگی تو آپ ناک آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹیکنیک باکسنگ کا سب سے مین حصہ ہے کہ بندے کے پاس ٹیکنیک وغیرہ ہونی چاہیے. میں نے زیادہ تر ناک آؤٹ اپنے اوپوننٹ کو کیا اوور ہینڈ, مطلب اس طرح جو اوپر سے مارتے ہیں ہم, اس طرح, اور باڈی شاٹ مار کے. آپ کو تو دیکھ کر ڈر جاتی ہوں گی ساری بچیاں سامنے. مجھ سے ڈرتی ہیں. میں اگر کسی کو چیلنج کروں تو میرے سے کھیلتی نہیں ہے, ڈرتی ہیں مجھ سے. واقعی میں؟ جی. تو پھر کیا کرتی ہو, ان کو کیا کہتی ہو؟ میں جب چھوٹی ہوتی تھی, مجھے یاد ہے کہ میں فائٹس کھیلنی ہوتی تھی, وہ مجھ سے ڈرتی تھی. میں کہتی تھی پلیز میرے ساتھ کھیلو, میں لائٹ کھیلوں گی, مطلب تمہیں فائٹ کھیلتے میں زبردستی اپنے اوپوننٹ کو کہتی تھی کہ تم میرے ساتھ کھیل لو. بالکل. یہ آپ نے ہیئر اسٹائل اس لیے تو نہیں بنایا کہ اگلی جو ہے ڈر کے مارے آپ کے بال ہی نہ پکڑ لے, کھینچنا شروع ہو جائے؟ ہاں, باکسنگ میں مطلب اس طرح کی ہیئر اسٹائلز وغیرہ اچھے لگتے ہیں. اچھا, دے لک کول, آئی لو اٹ. یہ بہت اچھے. یہ پہلے بلا کیا کرتی ہے, وہ اپوننٹ کو دوست بنا لیتی ہے, نہیں ہم دوست ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں. آگے جب رنگ میں جاتی ہے دشمنوں میری یاد تو ہے. دوست بنا کے سارے اس کے وہ تو نہیں چیک کر لیتے کہ اس کو کیا کیا مووی یاد ہے. نہیں, ابھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا, کیونکہ میں سپروائز بھی کر رہا ہوتا ہوں ایونٹ میں,
تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ اپوننٹ کو نا دوست بنا لے, اور ہر اپوننٹ کو ایسے نہیں نہیں آپ اچھی دوست کیا کھانا گے, آپ کیا کھائیں گی, اچھا پہلے اس کو کھائے پلائے تو پھر رنگ میں مکے کھلاتی ہے اس کو. اچھا میں نے بولا تھا باکسر کول مائنڈیڈ ہوتے ہیں نا, تو میں نے کہا کہ مطلب رنگ کے باہر سب کے لیے رسپیکٹ ہی رسپیکٹ ہے, لیکن رنگ کے اندر تو آپ نے اپنی گیم دکھانی ہی دکھانی. بھائی جب آپ کھیل کے میدان میں ہو تو پھر بات ختم ہوگی, اس میں کوئی سامنے نہیں دیکھتا کہ دوست ہے یا کیا, کیونکہ آپ اپنے لیے نہیں کھیل رہے, آپ اپنے ملک کے لیے کھیل رہے ہیں, تو پھر بات کچھ اور آ جاتی ہے. اب بتاؤ بیٹے کوئی انٹرسٹنگ واقعات کتنے سارے ہوں گے؟ میرا ساتھ ہوا تھا کہ جب میں کھیلنے گیا فائٹ تو میرا اوپوننٹ کے ساتھ میری فائٹ طے ہوگی نا, ٹھیک, پاکستان کا تھا وہ, اور جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہ کسی وجہ سے نہیں آیا تھا, تو مجھے کوچ نے بولا کہ یہ افغانستان کا پلیئر ہے, اس کے ساتھ آپ فائٹ کھیلو. اور وہ لڑکا کافی زیادہ ایکسپیرینس تھا میرے سے اور کافی زیادہ فائٹس کھیلا تھا, لیکن میں نے اللہ کا نام لے کر جو ہے رنگ میں قدم رکھ دیا, اور وہ کافی ٹف فائٹر تھا, اس نے مجھے گرانے کی بھی کوشش کی, ناک آؤٹ کرنے کی, لیکن میں نے بہت اچھی فائٹ پریزنٹ کی اور میں ون کر گیا وہ فائٹ. ایکسلنٹ, ماشاءاللہ. اچھا کبھی ایسا ہوا دانش بھائی کہ سامنے والا اوپوننٹ جو ہے وہ تگڑا سا ہو, تو ایک بندہ ہوتا ہے نا سائیکولوجیکلی بھی ذرا پریشان ہو جاتا ہے دیکھ کے کسی کے پورے اوور آل ایک امیج کو, تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ نہیں؟ نہیں میرے ساتھ نہیں ہوا, میرے اوپوننٹ کے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم گئے تھے اپنا نا فائٹ کے لیے, تو مطلب میں جیسے مطلب نارمل پھر رہا ہوتا ہے, تو ادھر وہ مجھے ملا, کہتا آپ میرا اوپوننٹ, میں نے کہا ہاں, تو کہتے کتنی فائٹس کی ہیں, ایسے میرے سے سب پوچھا وغیرہ, میں نے بتایا. تو جیسے مطلب ہمارا فیس آف ہوا ہے نا, تو میں بیلٹ وغیرہ پہن کے آیا, اور ساتھ میں وہ اپنا پیرا فورس کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا, تو فیس ہوا, تو مجھے بعد میں کہتا یار بچے کی جان لو گا کیا, تو مجھے ڈرا رہے ہو, پہلے سے ڈرا رہے ہو, بیلٹ لے کے آ گئے, اس طرح سے آ گئے, اس طرح سے. میں نے کہا کہتے آپ تو بڑے نارمل پھر رہے تھے, مجھے لگا آپ تو فائٹس کرتے ہی نہیں ہو, تو میرے لیے کھیلنا آسان ہے, لیکن اب مجھے لگتا ہے فائٹ جو ہے ٹف ہوگی بہت زیادہ. بالکل صحیح, آپ مجرموں کو بھی مجھے لگتا ہے اس اسٹائل میں مارتے ہوں گے. میں بھی وہی پوچھنا کہ جب آپ اپنی پولیس کی وردی میں ہوتے ہیں تب بھی کسی کے ساتھ یہ کرتے ہیں؟ نہیں تب دوستوں کے ساتھ تو لگا ہی رہتا نا سارا دن ایسے ہی. تب فائٹنگ اسٹائل کوئی اور ہوتا ہوگا, نہیں تب بندوق سامنے ہوتی ہوگی. اصل میں باکسر بہت چیزیں فیس کر رہا ہوتا ہے, رشتہ داروں کا پریشر, نہیں تو ہوں ہار کے دیکھی, تو ایسے آئی نہیں, اچھا ساتھ میں پھر دوستوں کا. اچھا لگتا ہے یہ رشتہ داروں کا پریشر آپ پہ کافی رہا ہے. نہیں ہوتا ہے, آپ دیکھیں یہ سین ہے کہ باقی چھوڑیں, میں ہیئر سلون پہ جاتا ہوں نا, تو میرا ایک ہیئر سلون کا میرے دوست ہیں, دوست بڑے اچھے دوست ہیں, جمشید بھائی, تو وہ نا میری پاکستان کی ٹائٹل فائٹ تھی, تو وہ نا وہ میری نا شیو شو بنا رہا ہے اور کٹنگ کر رہا ہے نا, ساتھ ہی مجھے کہہ رہا ہے ہار کے ہے نا تیری میں ٹینڈ کاٹ دینی. یہ اسی طرح بات ہے, میں بتاتا ہوں, میں نا ابھی یہ کراچی گیا تھا, انوالو ہو جاتے ہیں چیزیں. میں کراچی گیا تھا نا فائٹ کے لیے, تو میں نے نا اپنے باس سے ملا, میں نے کہا مجھے چھٹیاں چاہیے نا فائٹ کے لیے جانا ہے, کتنی چھٹی, میں نے کہا 10 دے دیں, کیونکہ کراچی جانا سفر بھی کافی ہے, تو 2-4 دن ٹریننگ بھی کرنی ہے. تو وہ میں جیسے منشی صاحب کے پاس گیا نا, تو انہوں نے بولا ایک شرط پہ دے سکتے ہیں, اگر جیت کے آؤ تو, اگر نہ جیتو تو واپس جنگ نہیں آنا, ادھر ہی رہنا ہے. دوستوں نے میسیجز کیے بھی جا رہے ہو, ہم نے ابھی آپ کو کوئی اسٹیٹس نہیں لگانا, کوئی کچھ نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ ہار گئے تو ہماری بہت زیادہ انسلٹ ہونی ہے, اگر ہار جاؤ تو میسج نہیں کرنا, کال نہیں کرنی, واپس جنگ نہیں آنا, ادھر ہی رہنا کراچی میں. کتنا پریشر ہوتا آپ پہ بیٹے دونوں پہ تو نہیں, کوئی فرینڈس کا ہوتا ہوگا پریشر اسکول کی؟ مجھے اپنے مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں نے میرے پیرنٹس کی بہت سپورٹ تھی, تو میں کبھی ان کا مطلب میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ملک کا ہمیشہ فخر سے سر بلند کرتی رہوں, اپنے پیرنٹس کا بھی. اور بالکل سے پڑھائی ساتھ ساتھ چل رہی ہے؟ جی, کون سی کلاس میں ہو؟ میں 9th میں ہوں. 9th میں اسٹڈی بھی کری ہوں, اور میرے اسکول میں سارے میرے فینز ہیں, بہت زیادہ مطلب وہ سپورٹیو ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, اور ان کو بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اسکول میں ایک باکسر بھی ہے. ویری گڈ. آپ بھی پڑھائی کمپلیٹ کر رہے ہیں؟ میں اے لیولس کر رہا ہوں, اور میرا اسکول کافی زیادہ کوآپریٹیو ہے, جیسے کہ ایونٹس آتے ہیں تو چھٹیاں چاہیے ہوتی ہیں ایونٹس کی وجہ سے, تو وہ کافی زیادہ کوآپریٹیو ہیں اور کافی زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو. کیا سبجیکٹس کیا رکھے ہیں لیولز میں؟ میں نے بایولوجی, فزکس, کیمسٹری اور یہ والے سبجیکٹ. اچھا, یعنی یہ پراپر سارٹ آف پری میڈ قسم کے ہی سبجیکٹس ہوئے, I mean مذاق نہیں ہے, تو پڑھائی بھی ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ساتھ ساتھ اور دیٹ از ویری گڈ. ٹریننگ میں کتنا ٹائم لیتے ہو؟ ٹریننگ ہم لوگ جب بڑی فائٹ آتی ہے تو پھر ہم 2 ٹائم کرتے ہیں, صبح شام ٹریننگ کرتے ہیں ایک بڑی فائٹ کے لیے, اور اس میں ہمیں وہ سپارنگ سیشن چاہیے ہوتے ہیں, اور کافی ڈفرینٹ سیشن چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ پریپیئر ہو اس فائٹ کے لیے. اور ہمارا مطلب کلب اسلام آباد میں 2 گھنٹے کا راستہ ہے, تو ہم لوگوں کو آنا جانا, ہم جاتے ہیں پھر لیٹ نائٹ آتے ہیں 1-2 بجے. اور میں اپنے کوچ کی ذکر ضرور کرنا چاہوں گی کہ جو کچھ ہوں میں ان کی وجہ سے ہوں. میرے کوچ انٹرنیشنل کوچ ہیں, اور سر شارق خان, جن کی وجہ سے میں اس پہ ہوں کوچ. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کا ہر ٹائم شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی وجہ سے اس مقام تک پہنچی. یہ ہوئی نا بات. دیکھیں خواتینوں ذات, ماں کی گود پہلی درس گاہ ہوتی ہے, اور اس کے بعد استاد ہے جو کسی بھی بچے کی شخصیت کو نکھارتا ہے, اور وہ بچے کتنے اچھے بچے ہوں گے, کتنے باادب بچے ہوں گے. جیسے فجر ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ تمام افراد موجود ہیں جو اپنے استاد کو نہیں بھول رہے. جیتے رہو, خوش رہو, تم نے میرا ویسے دل جیت لیا. کامیابی کا راز بھی یہی رہے گا. ایسا ہی ابھی آپ ایک نارمل سٹیج پہ, جب آپ ایک بہت بڑے لیول پہ جائیں گے انشاءاللہ,
تو اس وقت بھی اس بات کو یاد رکھیں. اپنے کوچ کا میں قرض کبھی نہیں اتار سکتی, لیکن میں ایک چیز میں ورلڈ چیمپئن بن کے اپنے کوچ کا قرض اتاروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. سلمان بھائی, پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے کانسرٹس کی صورت میں پوری دنیا میں کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے جی, بہت فخر ہوتا ہے. یہ تو خیر یہ فیلنگ ایسی آپ اس کو مطلب ایکسپلین نہیں کر سکتے, یہ ایسی فیلنگ ہوتی ہے کیونکہ اتنے سارے لوگ, اور آپ کو جب مطلب آپ کے نام پہ وہ لوگ آتے ہیں, اور ایک جہاں پہ اتنے بڑے لوگ پرفارم کرتے ہیں اس کے اندر ایک پاکستان کے آرٹسٹ آ رہے ہیں, وہ بھی پرفارم کر رہے ہیں, تو یہ ایک وہ فیلنگ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی لحاظ سے ہم نہیں بتا سکتے. بالکل صحیح. بس فخر ہے, اور وہ یہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ بہت مہربانی کہ آپ نے اس قابل کیا کہ ہم بھی اس چیز میں حصہ لے سکیں. ایسا ہی. سلمان بھائی, اسپورٹس کا کبھی آپ کو شوق تھا کہ نہیں, یا چونکہ آپ کا تو شعبہ ایسا ہے کہ اس میں ٹائم ہی نہیں ملا؟ ہمارا کیونکہ میں اب کرکٹ کا بڑا شوق تھا کھیلنے کا, اور کھیلتے بھی تھے, لیکن ہمارا جو کام ہے اس کی یہ 24 آورس کا ہے. ابھی تو خیر آج کل جو بچے جو ہمارے بھی ہیں, ہم لوگوں کا جو اب کا دور ہے, اس میں تھوڑا آپ کو اسپیس نکل آتا ہے ٹائم کا. ہمارے دور کے اندر کیونکہ اس وقت جب ایک ریاض ہوتا تھا وہ ضروری تھا, مطلب ہم سوئے میں تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا بچہ سویا ہوا تو اس کو پیار سے اٹھا کے کہیں کہ ریاض کر لو, نہیں, انہوں نے اوپر سے رضائی کھینچ دینی ہے. کتنے بجے اٹھایا کرتے تھے آپ لوگوں کو؟ مطلب صبح کے 3 دوپہر, بلکہ رات کے 3 بجے, 5 بجے, 5:30 بجے, 3 بجے, مطلب جب کچھ چیز یاد آ گئی. حامد علی صاحب خان صاحب آئے تھے لاسٹ پروگرام میں, کہتے 4 بجے اٹھتے تھے, تو میں کہتا تھا کہ یہ کیا ہے بھائی. مجھے یاد ہے کہ ہم گانا سیکھ رہے تھے, میں ریاض کرتا تھا چچا اسد کے پاس, تو ان کے کچھ 1-2 شاگرد بھی تھے, تو وہ بھی بیٹھے ہوئے, تو ہم لوگ اس وقت سردی تھی بہت زیادہ, ٹھنڈی زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے, میں اور میرا کزن تھا, ہم ٹھنڈی زمین پہ میں بٹھایا ہوا. اچھا وہ کہہ رہا ہے خان صاحب ان کو یہاں پہ بٹھا لے, کہتے نہیں اچھی رہیں گے. اچھا وہ بعد میں پوچھا ان سے کسی نے, کہا کہ یہ اپنے ریاض سے اپنے آپ کو گرم کریں گے کہ ان کو سردی نہ لگے. ارے تو اس دور میں اسی طرح ہوتا تھا, جب ہمارے ابو چچا اسد یا حامد علی خان صاحب, یہ جب ریاض مطلب اتنی سردی پڑی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ریاض اس طرح کرو کہ اپنے آپ کو گرم کرو, تم لوگوں کو اس سردی فیل نہ ہو, موسم کا اندازہ ہی نہ ہو کہ سردی ہے یا گرمی ہے, اتنا محب ہو جاؤ کام میں. اتنی لیگیسی, اتنی ہمارے سر کے اوپر وہ ذمہ داری ہوتی ہے, اس کو نبھانے کے لیے وہ پھر وہ ایک گھر کا پریشر بھی ہوتا ہے, ایک وقت تک ہوتا ہے, اس کے بعد جب آپ کو اس کام کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے تو پھر آپ خود ہی اس میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, تو پھر آپ کو ٹائم ہی نہیں نظر آتا کچھ اور سوچنے کا. ٹرو. آپ تو نہیں, آبویسلی آپ کا تو ٹریننگ ایسی ہے, تربیت ایسی ہے کہ کانسرٹس میں لائیو پرفارم کرتے ہیں, لیکن اکثر سی ڈی پہ بھی پرفارم کرنا پڑتا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے سی ڈی اٹک جاتی, کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں, ہمارے ساتھ تو شکر اللہ کا ایسے ہوتا. ہم نارملی تو سیریز پہ بند نہیں کرتے, جیسے ابھی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں آج, یہ تو کیونکہ ہمارے پاس آرکیسٹرا نہیں ہے ابھی, تو اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں. لیکن وہ جب ہمیں خود بھی ہوتا ہے فیل کہ ہم لائیو نہیں گا رہے, کیونکہ اپنا ایک گانے کا جو مزہ آپ خود لیتے ہیں. ہمارے دادا کہتے تھے پہلے اپنے گانے کا مزہ خود لو, پھر دوسروں کو آئے گا. اور یہ سی ڈی سے مجھے بات یاد آ گئی, ایک بہت مشہور سنگر ہے, میں نام نہیں لوں گا, نام نہیں ہم لیں گے بالکل. ہاں جی, تو انہوں نے دادا کے پاس آئے, خان صاحب کے پاس, فتح علی خان صاحب کے ساتھ پاس آئے, انہوں نے کہا خان صاحب میرا نا گانا بڑا ہٹ ہو گیا, کہتے اب سیکھنا شروع کر دو. واقعی کیونکہ وہ ٹریننگ, کہتے اب سیکھنا شروع کر دو, وہ جو تمہیں ڈر تھا وہ تو نکل گیا, تو اب اگر نام ہو گیا تو اب اس کو پروفیشنلی ضابطہ بناؤ گے, تو اب اس کو پراپر سیکھنا شروع کر دو, یہ نہ ہو کہ یہیں پہ لگ جاؤ. اور پراپر سیکھنا کسی بھی سنگر کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ لائیو وہ پرفارم کرے, اور آرکیسٹرا کی بھی نہ ضرورت پڑے, یہ وہ تربیت ہے, یہ وہ ٹریننگ ہے. تھینک یو سو مچ سلمان بھائی, اور اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ. فجر ادھر آئیں, گلے تو ملیں. آپ بہت اچھی ہیں, اور آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. بہت سویٹ ہے, بہت سویٹ ہے. اتنی والی بہت زیادہ. یو لک لائک انوشا, آپ تو میری بیٹی انوشا کی طرح ہو, بالکل جیتی رہو, خوش رہو, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں, کامیابیاں, ترقی دے, اور شہزادیوں کی طرح راج کرو. بھائی ہمارے خاندان کا یہ اصول ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بیٹوں کی تربیت لائک سولجرز, ڈسپلن اور پنکچوالٹی, اور بیٹیوں کی تربیت شہزادیوں کی طرح کرنی ہے, تاکہ ایسے ناز نخرے کے ساتھ ساری زندگی آپ گزارو. میرا بیٹا جیتی رہو. آ جائیں آپ سارے بھی پلیز, آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے, شیف نازش آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے. خواتین و حضرات, زندگی میں کچھ ایسا کر کے جائیے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کو اچھے الفاظ میں لوگ یاد رکھیں. زندگی رہی اور میرے رب کی رضا رہی اور اللہ کا حکم ہو, تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے پاکستان زندہ باد, اور اس کے بعد سلمان بھائی کی پرفارمنس. نازش آپ بھی آ جائیے گا, جلدی سے آ جائیں, کوئکلی خواتین حضرات, اور کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. یو ول ٹیک دا لیڈ. آپ نے پاکستان بولنا ہے اور ہم سارے زندہ باد بولیں گے. 1 2 3 پاکستان زندہ باد.